ایک تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آرام سے بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے اور سکون سے اور سہولت کے ساتھ آپ آرام سے بیٹھ کے پیسے کمائیں، بالکل کمائیں، بٹ بڑا کیوں نہیں سوچ رہے؟ منیمم وائبل پروڈکٹ ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. پہلا جب فیس بک بنا تھا اس کی شکل دیکھنے والی تھی بھی نہیں شاید. ہم لوگ ایز اے ماس شاید ایک خودرو جھاڑیوں کی طرح جو کہ خود بخود اگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر obviously اس میں پھل اور پھول ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے نکلیں گے. یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. آئی تھنک دیر از اے وے کہ وہاں پہ مڈ میں آپ ایک نکالیں جہاں پہ بچے کو رسپیکٹ کرنا آتی ہو، جس میں اس کو ادب ہو، جس میں اس کو یہ پتا ہو کہ میری لمیٹیشنز کیا ہیں. اور ایسے بہت سارے بچے پاکستان میں ہیں جو کہ اس لمیٹیشنز کے اندر بغیر اس پروسیس کے بھی نکل کے آئے اور انہوں نے شائن کیا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جتنے بھی ہماری مسلمان ملک ہیں پوری دنیا کے اندر، اس کے اندر مسلمان قوم میں جو ہیں وہ بہت ہارڈ ورکنگ نہیں ہے، اور جو گورے ہیں وہ سب بہت ہارڈ ورکنگ قوم ہے. اور ایک دنیا کا ایک سمپل اصول ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ آگے جائیں گے. تو مجھ سے جب بھی کوئی ایسا کوئی سوال پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ اپنے آپ سے سوال کرو، اندر سے جواب آئے گا، کیونکہ اللہ آپ کے اندر بیٹھا ہے. ہمارے دماغ میں یہ چیز کیوں ڈالی گئی ہے کہ آپ نے ہیزل فری ہو کے کام کر. دنیا میں کون سی جگہ جہاں پہ پریشانیاں نہیں ہیں؟ اسکلز ڈفرینٹ ہیں. اگر آپ کا اپنا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ کا، آپ کے نیٹو لینڈ کا، آپ کی اپنی مٹی کا، آپ کے اپنے ملک کا، تو اس سے آپ ڈس ایسوسیٹ تو نہیں ہو سکتے یہ سوچ کے کہ جی یہاں پہ پرابلم ہے. وہ پرابلم ٹھیک کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے، مل کے کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا ہومیش شو. آج ہمارے ساتھ ہیں کنول مسرور صاحب جو ہیں CEO آف CXO گلوبل فورم، اینڈ ان کے ساتھ آج ہم کافی چیزوں کے اندر بات کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں. کنول صاحب بہت بہت شکریہ. ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنی تھی پہلے ہی اسٹارٹ کے اندر ہی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ ایک بچہ جو ہے جو کہ فریلانسنگ شروع کرتا ہے 1500 سے 2000 ڈالر کما رہا ہے، تو وہ ملک کا اتنا بھلا نہیں کر رہا جتنا وہ کر سکتا ہے. تو یا وہ کمپنی بنائے، امپلائمنٹ کریٹ کرے. تو اس کو تھوڑا کلیریفائی کریں گے، کیونکہ ایک بچہ جو ہے جس نے بھی اسٹارٹ کیا فری لانسنگ وغیرہ، اب اس نے پہلے اسٹارٹ کیا اپنا کچن چلایا سب سے پہلے. اب جس بچے کا کچن نہیں چل رہا، اب وہ کس طرح سوچ سکتا ہے کہ میں اتنی امپلائمنٹ کریٹ کروں گا، میں اتنے ڈالر لے کے آؤں گا، ملک کا بھلا کروں گا. تو پہلے اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اس کے بعد اس نے اسکیلنگ کے اوپر جانا ہے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. سو ایک تو یہ کہ میں اچھا وہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا، کیونکہ وہ کسی ایک پوڈ کاسٹ میں نے یہ بات کی تھی، بٹ وہ بالکل ایک ون لائنر تھا تو میں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں جو پورا ایک وضاحت ہے اس کی کہ ہمارے ہاں کچھ انفلوئنسرز ہیں جو کہ آپ کو خواب دکھاتے ہیں ڈالرز کے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی ایک سرٹن پینیٹریشن ہے، اور کچھ سرٹن ٹرینرز ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں یو کین ارن. ایک تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آرام سے بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے اور سکون سے اور سہولت کے ساتھ آپ آرام سے بیٹھ کے پیسے کمائیں، بالکل کمائیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ بڑا کیوں نہیں سوچ رہے آپ؟ یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے فوری طور پہ. تو ظاہر ہے اس وقت آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنی وہ پہلے ضرورت پوری کرتے ہیں، بٹ وائی ناٹ ڈریمنگ بگ. اس میں نے اپنی ایگزامپل اسی وجہ سے دی تھی کہ اگر میں اس ٹائم پہ ایک کمفرٹ زون میں چلا جاتا اور میں ایک سرٹن نمبر جو ہے وہ میں فری لانسنگ سے کما رہا ہوتا تو وہ امپیکٹ نہیں جنریٹ کر پا رہا ہوتا. ایسے بہت سارے میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جن کے پاس اپنی ایک یونیکنیس ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک اپنی الگ خاصیت دی ہے اور وہ ایک یونیک انسان ہے، اور اپنے آپ کو اگر وہ بالکل نیرو ڈاؤن کر دیتا ہے اور ایک باکس کے اندر بند کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ میرا کمفرٹ زون ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا، مجھے اس سے اعتراض ہے. اس کو گرو کرنا چاہیے، اس کی کمپنی اسٹیبلش کرنی چاہیے، باہر ایک سافٹ ویئر ہاؤس بنائے، یہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جابس پرووائڈ کرے، کیونکہ اس کے پاس ایک ایکسپوجر آ گیا ہے. تو وہ اپنے آپ کو لمٹ نہ کرے صرف 1000-2000 ڈالر تک، آگے بھی لے جائے اس کو. میرا کہنے کا ایکچولی مقصد یہ تھا. صحیح جناب. چلیں اچھا. دوسری چیز آپ نے کی تھی کہ آج کل ہمارے پاس کورس سیلر بہت زیادہ ہیں. سبسکرائب کریں کورس کو بھی، چینل کو بھی، اور وہ سبسکرائبر بن کے رہ جاتا ہے اور کچھ چینج نہیں لا پاتا، اور جو کورس بنا رہے ہیں بس وہی سارے ڈالر چھاپتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں جو مائنڈ سیٹ بلڈ کرنے والی کچھ ایک ہماری جگہیں ہوتی ہیں جو ماسز میں اسپیشلی جو ہماری ینگسٹرز ہیں، وہ کچھ چیزیں، کچھ سورسز ہیں جہاں سے وہ اپنا اوپینین میکنگ کرتے ہیں، جہاں سے ان کو ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے. وہ ڈیسیجن میکنگ میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بٹ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ذہن سب کانشیس مائنڈ میں کچھ چیزوں کو ڈالتا جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ دنیا میں ہو رہا ہے، یہ ٹرینڈنگ ہے، یہ بک رہا ہے، یہ چل رہا ہے اور یہ سیل ہو رہا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اس چیز میں آؤں. ٹھیک ہے. جب ہماری پریویس ایک کانفرنس ہوئی تھی اس میں پریزیڈنٹ صاحب بھی آئے تھے، تو میں نے پراپرلی جب ایک اسپیچ دی تھی تو اس میں میرا یہ والا ٹاپک بھی تھا جس میں نے بات کی تھی.
پاکستان میں ہمیں جس ٹائم پہ یہ پتہ چلا تھا کہ وی آر دا 4th لارجسٹ کنٹری ان فری لانسنگ, تو اس وقت ہمیں انٹرنلی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. یہ تو باہر کی کسی آرگنائزیشن نے ڈکلیئر کیا اور ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ اچھا ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل ہے. اور اتنا پوٹینشیل اس وجہ سے آیا تھا, کچھ ریزنس کی وجہ سے, اس میں پازیٹیو بھی ہیں اس میں نگیٹیو بھی ہیں. پازیٹیو یہ تھا کہ ہم ایک ریزیلینٹ قوم ہے, ان امپلائمنٹ تھی اور ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ کرنا تھا. 1-2 لوگوں نے کیا اور باقی لوگوں نے ان کو فالو کیا. دوستوں سے پوچھتے تھے کہ اچھا جاب نہیں مل رہی تو مجھے کہاں جانا چاہیے, تو کیوں نہ فری لانسنگ کرے, بیکاز ایک لو ہینگنگ تھا اور اس میں لوگوں نے جانا شروع کیا اور اس طرح ایک پینیٹریشن ہوئی. بیکاز یہاں پہ کوئی ایسی ٹریننگ سینٹر اس وقت نہیں کھلا تھا, یا آپ کو یہاں پہ کوئی ماس اویئرنیس نہیں دے رہا تھا کہ آپ جائیں اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ جا کے فری لانسنگ کریں. یا ہم خود سے فری لانسرز جو ہیں وہ خود سے گرو ہوئے ہیں, خود سے ان کو جو ہے وہ اپرچونیٹی ملی ہے. دوسرا, فری لانسرز اوبویسلی ہمارے یہاں پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا آرام طلب قوم ہے, تو ہمیں لیٹ اٹھنا جو ہے وہ ہمارے ایک اس میں ہے, تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے آرام سے اٹھیں گے, آرام سے لیپ ٹاپ کھولیں گے, وہیں پہ ہی بیٹھ کے اور بس ڈالرز بناتے رہیں گے. تو یہ بھی ہمارا ایک دوسرا بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے ہم نے گرو کیا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بہت سارے اداروں نے وچ از ایونچولی گڈ کہ جس میں لوگوں نے ٹریننگز لانچ کر دیں اور سب نے کہا کہ آپ یہ والا میرا کورس کریں گے تو آپ گھر بیٹھے آرام سے ڈالرز کمائیں گے. اور ڈالر ایک ایسی چیز ہے جس کو بچہ بہت جلدی کیچ کر لیتا ہے, مطلب پورے رائٹنگ کے اندر, کیپشن کے اندر اس کو ڈالر فوری نظر آ جائے گا, $500. اب تو آج کل میں کہانیاں سن رہا ہوں جس میں یہ بنا رہے کہ آپ 1 کروڑ روپے روزانہ کما سکتے ہیں. بلنٹلی وہ بولتے ہیں, مطلب یہ کوئی مذاق چل رہا ہے یار. تو آپ کیا کر رہے ہو کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کے اندر مائنڈ سیٹ میں یہ ڈپلوائے کر رہے ہو کہ یہ اس سے فرسٹریشن جنریٹ ہوتی ہے, بیکاز ایکچولی ایسا کچھ نہیں ہے. ایکچولی تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ہر ایک فری لانسر پیسہ بنا رہا ہے, اپنے کمفرٹ زون میں بنا رہا ہے, وچ از ویری گڈ. بٹ اگر آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ جو تم کما رہے ہو وہ بہت کم کما رہے ہو, تم زیادہ بڑا کما سکتے ہو اور آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں, یہ اسکلز ہیں جو کہ بڑی ابرپٹ ہوتی ہیں, زیادہ کلیئرٹی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی میرا جا کے میرے یوٹیوب سے کورسز لے لیں یا جا کے یہ XYZ کر لیں تو اس کے ساتھ ہوگا. تو اس کی سکسیس سٹوریز میں بھی ہمارے سامنے شاید اس طرح نہیں آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے وہ پیسہ ان آرگنائزیشنز نے یا جو بھی ادارے تھے, جو پیسہ ہم لوگوں نے ان کی ٹریننگز پہ لگایا, اس کا ایک 10-20%, 25% ہم مارکیٹ پلیس بنانے میں لگا دیتے تو ایک بال گیم ڈفرینٹ ہوتی. بیکاز ابھی بھی ہماری ڈپینڈنسی جن پلیٹ فارمس کے اوپر ہے, آج اگر کوئی ایک پلیٹ فارم کسی بھی پالیسی کی بنیاد پہ آج اگر بند ہو جاتا ہے, یا کوئی بھی ان کی پالیسی ایسی ڈکلیئر ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے کنڈیوسو نہیں ہوتی, تو پھر ہم کیا کریں گے. تو ہمیں اپنے لیے ایک پلیٹ فارم بھی بنانا چاہیے تھا, کنسیڈرنگ کہ وی آر دا 4th لارجسٹ کنٹری, تو ہم 3rd لارجسٹ پاپولیشن میں کیسے جا سکتے ہیں, اور ہمارے یہاں پوٹینشیل ہے. تو اس کے لیے اوبویسلی ہمیں اپنے پلیٹ فارمس بلڈ کرنے چاہیے, اپنی مارکیٹ پلیس بلڈ کرنی چاہیے. یہ مارکیٹ پلیس میں آؤں گا, ان کی کافی کمپنیز اس کو لانچ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر ان کا بریک تھرو نہیں ہو رہا. اس کی کیا وجہ وہ دکھتے ہیں؟ انڈیویجول کیپیسٹی میں کیسا ہوگا, دیکھو نا, اگین آپ کو اسٹیک ہولڈر چاہیے ہوں گے. اگین ہماری وہ ہوتی ہے کہ چکن اینڈ ایگ والا معاملہ ہوتا ہے, پیمنٹ گیٹ ویز ہمارے پاس ہے نہیں, پیمنٹ میکینزم ہمارے پاس ہے نہیں. تو وہی پوٹینشیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بجائے یہ کہ آپ ایک ٹرین کر رہے ہیں, کریں بالکل, میں منع نہیں کر رہا ہوں, بٹ ایک سرٹن پرسنٹیج آپ کو اپرچونیٹیز بلڈ کرنے میں بھی لگانی چاہیے. اب میں آتا ہوں وہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اچھا نہیں, میں ایک ذرا کوشچن ہے اس کے اوپر پھر آپ آئیں گے. اچھا دیکھیے, کچھ کمپنیز ہیں جو کہ ڈکلیئر کرتی ہیں XYZ, آپ سب کو پتہ ہے, جو کہ 2-4-5 امیزون کے اور باقی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کمپنیز جو کہ کورسز سیل کر رہی ہیں, کچھ جرنی سیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 50% 60% کی اسٹڈی ہے, اتنے لوگ پیسہ کما رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو مان لیں تو پھر وہ تو کچھ نہ کچھ ڈالر تو آ رہے ہیں ان کی وجہ سے بول کے اندر. آپ نے ذاتی طور پہ ابھی تک کسی کا آڈٹ کا انٹرویو کیا ہے جو ایکچولی ایک سکسیس اسٹوری اور اس نے کہا ہو کہ یار ہاں میں اس پروسیس سے گزرا ہوں اور اب میں واقعی $50,000, بیکاز وہ تو بہت بڑی فگرز بولتے ہیں نا. میں نے ان میں سے کسی ایک کو مین اسٹریم میڈیا پہ یہ بولتے سنا تھا کہ یو کین ارن $50,000 ان اے منتھ. تو مجھے ہاں وہ کلپ آپ کہیں ڈھونڈ لیجیے گا, انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائے گی. تو آپ کے اپنے سرکل کے اندر کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا بندہ گزرا ہے جو آپ کہیں کہ ہاں واقعی یہ ایک پروسیس سے گزر کے $50,000 $40,000 بنا رہا ہے پر منتھ, آپ کی اپنی نظر میں ہے؟ $40,000 تو آپ نے پتہ نہیں بلنڈ نمبر, ایک بہت بڑا نمبر کہہ رہی ہے, $50,000. ہاں, لیکن یہ اگر ہم کم چلے جائیں نا, $5,000 پہ چلے جائیں, ہاں ایسے تو میں نے دیکھی لوگوں سے ملا بھی ہے, بات بھی کی, $5,000-10,000 پر منتھ ارن کر رہی ریونیو ہے. وہ ایک سکسیس اسٹوری ہے, ہاں صحیح ہے.
تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس پروسیس سے نکل کے جو لوگ, تو آپ اس کی پرسنٹیج کیا کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ پرسنٹیج کس کے اندر کہ سکسیس سٹوریز کتنی ہیں؟ ہاں یہ اب آپ یہ کہنا کہ ایک کمپنی جو ہے وہ کہتی ہے, میں ڈیولز ایڈوکیٹ نہیں ہو رہا, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں بات ہمیشہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ آپ کرتے رہیں. اس کے پیرالل آپ کو ایک ایسے پلیٹ فارمز بلڈ کرنے چاہیے جس پہ آپ کی اپنی اپرچونیٹیز پہ گرپ ہو, آپ کی ڈپینڈنسی ختم ہو جائے. میرا عرض صرف یہ ہے. میں دوسری طرف آتا ہوں, جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ٹریننگ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور کتنی ضروری نہیں ہے. ایک پلیٹ فارم ٹک ٹاک کے نام سے آیا. مجھے یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک میں کون لوگ ہیں جن کے پاس ملینز فالوورز ہیں؟ آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے تو آپ کو جھگی والے بھی ملیں گے, وہ لوگ بھی ملیں گے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ لوگ بھی ملیں گے جن کو بات کرنا نہیں آ رہی ہوتی ہے. کیسے مل گئے ان کو ملین فالوورز؟ دوسری بات کہ وہ ٹک ٹاک کی تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے, ان کی پالیسیز کو فالو کرتے ہوئے اور ان کی جو بھی کمپلائنسز ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے, ان کو کسی نے ٹریننگ دی تھی کہ جا کے آپ یہ کر لو, یا وہ سیلف لرنرز ہیں؟ سیلف لرنرز ہیں, خود ہی کیا. تو ٹک ٹاک ایک پلیٹ فارم بنا اور اس پہ لوگ آئے اور انہوں نے سیلف لرننگ کی اور انہوں نے ملینز آف فالوورز بنائے, اور بس بسائڈز دیٹ کہ ٹریننگ تو بہت دور کی بات, وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. تو میں نے آپ کو یہ اگزامپل دی ہے اس چیز کی کہ ٹریننگز کتنی مینڈیٹری ہیں. آپ پلیٹ فارم بنائیں گے, ہم اتنی ریزیلینٹ قوم ہیں کہ ہم اپنی وہاں پہ وی نو ہاؤ ٹو ارن, وی نو ہاؤ ٹو میک منی. ہمارے لیے پلیٹ فارمز بنا دیں, ہمارے لیے اپرچونیٹیز لا دیں. پاکستان میں صرف ایک چیز کی لیکنگ ہے کہ اپرچونیٹیز پاکستان میں لائیں. اب اپرچونیٹیز پاکستان میں کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ جو تھیں ایسے بہت سارے ادارے, او ای ایمز تھے, یا اتنے جتنے بھی گلوبل ٹیک جائنٹس ہیں, وہ جتنے تھوڑے بہت بھی تھے وہ بھی وائنڈ اپ کر رہے ہیں. تو وہ اس کا کیا حال ہے کہ آپ کو یہاں پہ یوتھ کے لیے آپ کے پاس کتنی لیسٹ اپرچونیٹیز آپ کے پاس رہ گئی ہیں کہ وہ آگے کیا فیوچر پلان کرے گا؟ اب دیکھیں نا اس کے اندر تو اب آپ نے بات کی جو چیزیں ریپ اپ کے جا رہے ہیں کمپنی, اس کے اندر تو ہماری کنٹری کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ بھی آتی ہے. فائنینشیل سچویشن سے پہلے کی بات ہے. ابھی پچھلے سال کے اندر 2 کمپنیز ریپ اپ کر گئی ہیں یہاں سے. وہ فائنینشیل سچویشنس کی وجہ سے نہیں گئی ہیں, کچھ ہو بھی گئی, ہو سکتا ہے, میں زیادہ مجھے اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتا, بٹ یہ کہ اس سے پہلے بھی گئی ہیں. تو ہماری اگین میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری اس طرح کی وہ کمپلائنسز نہیں ہیں. ہماری آج کی جو کمنگ بیک ٹو دا ڈسکشن, میں نے تو خیر وہ آپ کو اس حوالے سے کہا کہ میں نے جو وہاں پہ اپنے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی, اس کا میرا ایکچوئل کہنے کا مقصد کیا تھا وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. میں ایڈوکیٹ ہوں اس چیز کا کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز آنی چاہیے. ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, بہت محنتی لوگ ہیں, ریزیلینٹ ہیں, جلدی پک کرتے ہیں, کوئک لرنرز ہیں, اور ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں اور پیسہ کمانا جانتے ہیں. صحیح ہے. اچھا بس صرف ایک اس میں لاسٹ کوشچن اس میں کرتے ہیں کہ پلیٹ فارم والا آپ نے بتایا کہ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں فائیور یا اپورک جیسا ایک پلیٹ فارم پاکستان میں بن جائے, ملٹیپل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری جو 22 کروڑ کی ہماری جو لوکل انڈسٹریز ہیں, ایسی سی پی پہ میں سمجھتا ہوں لاکھوں میں کمپنیز رجسٹرڈ ہیں. یہاں پہ بینکنگ, ٹیلکو, فارما, جتنا بھی یہاں کارپوریٹ اینڈ ایم این سیز ہیں, وہ اپنے سافٹ ویئر چھوٹے کمپوننٹس وہ کہاں سے بنواتے ہیں؟ دیکھیں نا فار ایگزامپل, ہاں وہ کہاں سے بنواتے ہیں, تو ان کو بھی تو مارکیٹ پلیس چاہیے نا چھوٹے کمپوننٹس بنوانے ہیں. ہم نے تو ایک بار یہ پلان کیا تھا کہ ہم یونیورسٹیز کو بولیں اور ان کو کہیں کہ جو آپ کے جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں, آپ کی جو لائبریری مینجمنٹ سسٹم اور ہاسپٹل مینجمنٹ سسٹم اور پتہ نہیں کیا کیا وہ چیزیں بنواتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے, تو کیوں نہیں آپ اس کو کمرشلائز کراتے ہیں؟ یہاں پہ جو اتنی بڑی بڑی ہماری انڈسٹریز ہیں, اربوں روپے کے ان کی اینول ٹرن اوورز ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس, ان کے پرابلمس تو سمجھیں آپ. تو ہماری انڈسٹری اکیڈمی لنکیج کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا وہ پرپس سر ہو سکتا ہے. ایک بچہ جو محنت کر کے فائنل ایئر پروجیکٹ بناتا ہے, آپ اس کو اگر 50,000 روپے بھی اس کی مل جاتا ہے اور اس کمپنی کی طرف سے اس کو منتھلی کانٹریکٹ بھی مل جاتا ہے, تو اس کو ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے, وہ اپنی کمپنی بنا کے بعد میں ایکوزیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. سو یہ مائنڈ سیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح کرنا ہے. ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو ہم مس یوٹیلائز کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب اپنی آرگنائزیشن کے لیے, ابھی تو خیر اے آئی آ گیا ہے, پہلے ہمیں وائس اوورز وغیرہ چاہیے ہوتے تھے تو ہم بھی فائیور پہ جاتے تھے, تو ہمیں کیوں جانا پڑتا تھا فائیور پہ یا اس طرح کے پلیٹ فارمس پہ. تو یہاں کی لوکل کمپنیز جو ہیں, کتنی کمپنیز ہیں جن کو اس طرح کی جو ہے وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں وائس اوور آرٹسٹ چاہیے ہوتے تھے, بٹ اس کے علاوہ بھی وائٹ بورڈ اینیمیشن اینڈ اینیمیشنز اتنی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان میں. تو وہ تو جو میرا پوائنٹ ڈپینڈنسی وہی ہے. جو میرا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر ہے نا کہ فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی ہے جو کہ ملینز آف ڈالرس کا رن اوور کرتے ہیں ایوری ایئر, ٹھیک ہے, یا ایوری کوارٹر, اور ایک نئی پاکستان کا کوئی بچہ اٹھتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک اپنا پلیٹ فارم بنایا انڈیویجولی طور پہ, ٹھیک ہے, کون ٹرسٹ کرے گا اس کو؟
اکیلے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا نا. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ لیول پہ جا کے؟ دیکھیں آپ کو ایک ایکو سسٹم چاہیے ہوتا ہے. گورنمنٹ اوبویسلی جب تک گورنمنٹ انوالو نہیں ہوگی تو آپ کیسے کریں گے؟ سر یہ جو فائبر اپورک ساری پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, ان کا ایکو سسٹم ہے. پاکستان میں ایکو سسٹم نہیں ہے, اور اسی میں CXO نے پلان کیا ہے کہ ہم اپنا ایک ایکو سسٹم بنا رہے ہیں. جب تک کہ آپ کی چیزیں کنیکٹڈ نہیں ہوں گی, مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں, کوئی بھی صاحب ہے, میں XYZ کسی کا نام نہیں لے رہا, ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں, ان کے فار انسٹنس 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ فری لانسرز ان کے فالوورز ہیں. تو ان کے پاس ایک چیز تو ریڈی ہے فار انسٹنس کہ وہ ٹھیک ہے اگر اس طرح کا پلیٹ فارم لانچ کرتے ہیں تو فری لانسر ان کے پاس ہے. اب کارپوریٹس کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس کرنا ہوگا. جو بھی انڈیویجول آئے گا وداؤٹ الائنس وہ کر نہیں سکے گا. اوبویسلی اس کو ایسوسیشنس چاہیے, اس کو چیمبر آف کامرسز چاہیے, ان کو وہ ایکسیس چاہیے جہاں پہ کارپوریٹس ان کے پاس آ سکیں. معاملہ ٹرسٹ کا نہیں ہے, معاملہ ایکسیسیبلٹی کا ہے. آپ کو ایسی جگہیں یا ایسے لوگ نہیں ملتے, ایسے پارٹنرز نہیں ملتے ہیں, تو اسی وجہ سے وہ اس طرح کے آئیڈیاز ہیں وہ شیلف ہو جاتے ہیں, وہ آگے جا نہیں پاتے ہیں. وہ آئیڈیا تو آئیڈیا ہی رہ جاتا ہے, ان کو ایگزیکیوٹ کرنا نہیں آتا. یا تو آپ میں اتنا دم ہونا کہ آپ کو یہ ایگزیکیوٹ کرنا آتا ہو کہ ٹھیک ہے جی میں یہاں پہ بھی چلا جاؤں گا اور وہاں پہ بھی چلا جاؤں گا, تو وہ ایگزیکیوشن از دا کی, آپ کو وہ اس میں آنا پڑتا ہے. ہاں اس میں دو طرح کا پرابلم ہے نا, فریلانسر سائٹ کا بھی پرابلم ہے, پرابلم نہیں ہے, چیلنج ہے. ہاں چیلنج ہے. ہاں یہ اگر کسی میں, اگین میں کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ ورک ہے, بٹ اگر میں تو خیر میری ایج اب ہو گئی ہے, اگر میں ینگ ہوتا تو شاید میں یہ پنگا میں خود لے لیتا اور میں کرتا, بسائڈز یہ کہ میرے کنیکشنز ہیں یا نہیں ہیں یا میں وہاں تک جاؤں گا. بٹ آئی تھنک اس کو پھر میں کمپلیٹ کرتا, پھر میں جاتا ڈور ٹو ڈور ناک کرتا تمام کارپوریٹس کے پاس اور پوری ایک پینیٹریشن کرتا, فری لانسرز میں بھی ٹائم اسپینڈ کرتا. فار ایگزامپل دیکھیں نا, ایک لاسٹ کوشچن چل کے پھر آگے چلتے ہیں ٹاپک کے اوپر. آپ ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, انڈیویجول لیول پہ کوئی بندہ آ رہا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, اس کے پاس 3-4 ریپوٹیشن جو فری لانسر کے اندر مینٹورز ہیں ان کی بیکنگ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو ٹرسٹ کریں گے؟ بالکل کریں گے, بالکل. کیا وے ہے کہ میٹر, دیکھو ہم لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے تبھی تو کوالٹی آف ورک کے اوپر نا, اگر آپ کا نقصان ہو گیا. دیکھو منیمم وائبل پروڈکٹ ہوتی ہے نا, وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. پہلا جب فیس بک بنا تھا تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی بھی نہیں شاید, ایسے ہی. تو وہ چیزیں ہوتی ہیں شروع میں, وہ چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں, 1 by 1 اس کے اندر چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں. منیمم وائبل پروڈکٹ پہ میرے پاس اگر کوئی بھی اسٹارٹ اپ آتا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے ہیلپنگ ہینڈ چاہیے, میں تو 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا, دوبارہ سوچنا بھی نہیں پڑے گا, میں تو ٹرسٹ کروں گا. ایک چیز اس نے بنائی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو کچھ سوچ کے اس نے بنائی ہے, کریں گے. اور ایسی بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں جس میں کچھ بچوں نے کام کیا اور میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا. 3-4 کمپنی چھوٹی چھوٹی ہیں جو کہ انڈیویجول طور پہ اس کو کر رہے ہیں, کچھ SEO کے تھرو مارکیٹ پلیس بنائی ہوئی ہے, کچھ کسی کی بنائی ہوئی ہے, لیکن بریک تھرو ان کا بھی صحیح ہوا نہیں ہے. وہی مسئلہ ہے, کام کا مسئلہ ہے. مجھ تک پہنچے, بتائیں کیا چاہیے, میں حاضر ہوں. صحیح, آئی ایم اوپن. اگر کسی کے پاس ایک اسٹارٹ اپ کچھ نہ کچھ حد تک اس نے کچھ کیا ہوا ہے اور اس کو یہ والے پرابلمز آ رہے ہیں کہ آؤٹ ریچ اینڈ مارکیٹنگ اور کمیونٹی ایکسیس اور یہ چیزیں, اس کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں. چلیں انشاءاللہ کمنٹ میں لوگ آپ کو بالکل ای میل میں ٹیگ کر لیں گے انشاءاللہ. محنتی ہونا چاہیے, اس کے پاس پروڈکٹ کچھ نہ کچھ بنی ہونی چاہیے, بالکل ہم کر کے دیں گے اس کو. صحیح. اچھا ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک تھا اس کو ہے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر نا. فار ایگزامپل کوئی بھی ایک بچہ اپنے کسی بھی یا کوئی بھی ایک میل فیمیل اپنی کسی بھی ایج کے اندر ڈیسیجن کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے لائف کے اوپر نا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کو 5-10 سال آگے لے جاتا ہے, پیچھے لے جاتا ہے ایک آپ کا رائٹ ڈیسیجن, اور ایک رانگ ڈیسیجن آپ کو بہت نقصان دے رہتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا ایک پوائنٹ آف ویو ڈیسیجن میکنگ ان لائف جنرلی؟ آئی تھنک اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ پیچھے سے بات کرنی پڑے گی, کہ ہمیں تھوڑا بیک جانا پڑے گا اس تمام معاملات کے لیے. کہ جس طرح ہمارا ایک کامن بچہ, میں تو یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو ایلیٹس ہیں وہ تو ماشاءاللہ ان کو ہر طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, گھر کا ماحول اور باقی سب چیزیں. میری جیسے پرورش ایک بہت ہی مڈل کلاس گھرانے میں ہوئی, اور اس طرح کے بہت سارے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ مڈل کلاس لوگوں کا ہے. اس میں جو ہماری میجر پرابلمز ہیں, جو پیرنٹس کا انفلوئنس ہے, اور جو ہماری گھریلو میں سمجھوں گا کہ ایک پریشرز ہوتے ہیں فرام پڑھائی سے لے کے. اب مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات یہ بتائیں, بچپن میں یہ بڑا ایک کامن ہے کہ کوئی بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تو, یا کوئی بھی ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یا شرارت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کسی بھی خلائی جانور سے یا کسی جن بھوت سے یا کسی کا بھی. اس کے دل میں پتہ نہیں خوف ڈال کے اس چیز کو بند کر دیتے ہیں. سم ٹائم پولیس والا آ جائے گا, سم ٹائم گارڈ آ جائے گا, سم ٹائم XYZ آ جائے گا, کوئی نہ کوئی نام انہوں نے رکھے ہوتے ہیں. تو سب کانشیس مائنڈ میں اس بچے کے ایک فیئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یا میں یہ نہیں کروں گا تو یہ ہو جائے گا, اور میں نے یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا.
کنونس نہیں ہوتا وہ بچہ. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جاتا ہے کنونس نہیں ہوتا اس کو. یہ نہیں پتا کہ یہ میں کروں گا تو اس کے مجھے ایڈوانٹیج کیا ہے, یا میں یہ کروں گا تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے, میں نے یہ کب کرنا ہے اگر کرنا ہے. ہاں, تو وہ ایک شارٹ کٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈرا لو, وہ ڈرا کے چپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ اچھا کچھ ہو جاتے ہیں, کچھ ڈھیٹ بن جاتے ہیں. دوسرا ایک سٹیج آتا ہے جہاں پہ پیرنٹس جو ہے وہ ہٹ کرتے ہیں بچوں کو, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ایسا ڈانٹتے ہیں کہ وہ ہیرس ہو جاتا ہے, ایسا ڈانٹتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ جو جس ماحول میں وہ نرچر ہوتا ہے نا, اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور آپ اس بڑے ہو کے پیرنٹس اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری ڈیسیجن میکنگ بہت اچھی ہوتی ہے. بچے کو ہم بڑا ہو کے یہ بات کرتے ہیں نا, یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو سے نو. ہم نے بچپن میں تو نہیں سیکھا ہوتا گھروں میں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا کہ نو, آپ نے تو فرما برداری کرنی ہے, گردن جھکا کے جو بولا جائے بس وہ کرو چپ کر کے. دیر از نو ریشنل تھنگ نا. تو اس کے بعد پھر آپ اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یار آپ بڑے ہو کے جو ہے وہ آپ ایک معاشرے کا فرد بھی بنیں گے, آپ میں آنیسٹی بھی آئے گی, آپ یہ بھی کرو گے اور آپ بریو بھی رہو گے, آپ نے اسٹرانگ بھی رہنا ہے, آپ نے اپنے ڈیسیجن کیسے بھائی. تو یہ کوئی کلیہ بنتا نہیں ہے. آپ ایک پیاز کا بیج لگاتے ہو تو اس میں سے پیاز ہی نکلے گی, اس میں سے پھل تو نہیں نکلے گا. تو پھل اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو پھر بیج بھی پھل کا لگانا ہے, اس کو نرچر بھی آپ نے پھل کی طرح کرنا ہے. وہ ہمارا ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. تو ہم لوگ ایز اے ماس ہم لوگ شاید ایک خودرو جھاڑیوں کی طرح ہیں جو کہ خود بخود اگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اوبویسلی اس میں پھل اور پھول ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے نکلیں گے. یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے. اچھا, ایک یہاں میرے کراس کوشچن ہے اس کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں ویسٹ کی سوسائٹی کو نا, امریکہ, یورپ میں, وہاں پہ بچوں کے رائٹس ہیں, آپ مار نہیں سکتے, پولیس آ جاتی ہے ایک کال کے اوپر بچے کی, اور ماں باپ کو اریسٹ کر لیتی ہے یا پھر بچے کو فوسٹر ہوم بھیج دیتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہاں کے اوپر اس کا جو آپ اگر کہہ رہے ہیں نا, اگر بچوں کو ہم یہاں پہ کسی نے ڈراتے ہیں, مارتے ہیں اور منع کرتے ہیں چیزوں سے, اگر ہم دوسری ایکسٹریم دیکھیں اس کی جو وہاں پر ہے کہ بچوں کو مارنا الاؤ نہیں, کوئی بھی الاؤ نہیں ہے, تو بچے پھر ہاتھ سے بھی نکل جاتے ہیں, ڈرگس اور بہت ساری چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پہ اگر آپ کوئی ایسا سولوشن بتائیں کہ بچوں کو اب ماں باپ نے کنٹرول تو کرنا ہے, کس طرح کریں؟ میں دیکھو, ایک تو پرابلی میں اتنا کاؤنسلنگ سائٹ پہ تو میں نہیں ہوں, بٹ میری اپنی یہ سیلف انالیسز ہیں جس میں میں نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, یا ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ ایک اسپین سے نکلے. میرا عرض ہرگز یہ نہیں ہے, دین بھی آپ کو بیلنس سکھاتا ہے. تو جب آپ کا بیلنس ہوتا ہے تمام چیزوں میں تو وہ چیزیں مناسب رہتی ہیں. جب آپ ریشنل ہو جاتے ہو نا کسی کے ساتھ, آپ یہ بتاتے ہو, تو یہ کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بچہ اس طرف جائے گا. دوسرا, اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ود ادر جو ہے, میں کلچر تو خیر نہیں کہوں گا, سوسائٹیز سے کہوں گا, تو میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں ویسا بننا ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں بننا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم نے ویسا بننا ہے. آئی تھنک دیر از اے وے کہ وہاں پہ مڈ میں آپ ایک نکالیں جہاں پہ بچے کو رسپیکٹ کرنا آتی ہو, جس میں اس کو ادب ہو, جس میں اس کو یہ پتہ ہو کہ میری لمیٹیشنس کیا ہیں. اور ایسے بہت سارے بچے پاکستان میں ہیں جو کہ اس لمیٹیشنس کے اندر بغیر اس پروسیس کے بھی نکل کے آئے اور انہوں نے شائن کیا. تو میرا مقصد صرف اور صرف یہ کہ جب وہ ایک بچہ کسی جگہ پہ بھی اپنا ایک ڈیسیجن لیتا ہے تو آل دوز پریشرز جو کہ ہمیں سکھائے گئے یا جو بھی جس طرح کی چیزیں بھی آئیں, تو اس وجہ سے وہ شاید اس طرح ڈیسیجن نہیں لے پا رہا ہوتا جس طرح کہ اس سے ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے, بیکاز وہ کنفیوز ہی رہتا ہے ادھر میں یا کروں یا نہ کروں. پھر وہ فرینڈ سے یا اس کا جو ایک سرکل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو کیریئر کے جو سجیشنز ہیں وہ آپ کو کون دیتا ہے. ویسے تو خیر کیریئر کاؤنسلنگ بہت کم ادارے ہیں پاکستان میں, اور اگر ہیں بھی تو شاید آپ کی میری نالج میں اتنا ہے یا نہیں ہے, میری نالج میں تو اتنا نہیں ہے. تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ہمارے پیرنٹس ہی رہ جاتے ہیں یا ہمارے فیملی کے لوگ رہ جاتے ہیں جن لوگوں نے اوبویسلی ایک پیراڈائم نہیں دیکھی ہوتی کہ نیکسٹ پیراڈائم کیا ہو رہی ہے, اور وہ ان کو نہیں بتا سکتے. میں خود ایسے بہت سارے پیرنٹس سے ملا ہوں جن کے بچے جو ہیں وہ شاید ڈیٹا انالیٹکس کی طرف یا اے آئی کی طرف, تو ان کے پیرنٹس کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے کہ ڈیٹا انالیٹکس کا آگے فیوچر کیا ہے, تو وہ اس کو سمجھا ہی نہیں پا رہے ہوتے یا اس کو گائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو وہ گائیڈ کہاں سے ہوتا ہے, یا تو وہ یونیورسٹی سے ہوتا ہے یا اپنے فرینڈ سے یا اپنے سرکل سے, اینڈ دین اس کو وہ ایکسپوجر تو چاہیے جہاں پہ وہ جانا ہے. سو وہ وہاں پہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں. ہمارے پاس ایک زمانے میں ایک لاٹ آئی تھی انجینئرس کی, جی سب انجینئرز آ رہے ہیں, اچھا جی جابس کہاں ہیں وہ نہیں پتہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کے بچے آ رہے ہیں. پھر وہ ایک ٹائم آیا جب کہ گورنمنٹ نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ایک بہت بڑا نمبر جو ہے وہ ان امپلائیبل ہے یونیورسٹی سے جو نکل رہا ہے. پھر ہم نے بلیم دیا کہ اچھا جی یونیورسٹیز غلط ہیں اور یونیورسٹیز کے سلیبسز ٹھیک نہیں ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے, واٹس ایور اٹ از. بٹ اس کے باوجود بھی جو بچہ ہے وہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی جابس کر رہا ہے, بہت بڑے اداروں میں بھی جابس کر رہا ہے.
اور یہاں پہ بھی وہ لگے ہوئے ہیں مے بی ان فری لانسنگ کیپیسٹی یا جس طرح بھی وہ کام کر رہے ہیں, کارپوریٹ سیکٹر میں جا کے جاب کر رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں, بٹ دے آر دا کوئک لرنرز. ایز فار ایز دا ڈیسیجن میکنگ جو آپ نے بات کی, اگین میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہمارا جو ہمارا بیک ایکو سسٹم ہے نا, جہاں پہ بچوں کو ہم کس طرح لے کے آگے لے کے جا رہے ہیں, تو اس سے پھر اوبویسلی وہ والا ڈیسیجن میکنگ آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. مجھے ایک اور بات یہ بتائیے گا, یہ بھی ہمارے مائنڈ میں ایک چیز ایڈ کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت بار فیس کرنا پڑتا ہے. ہمارے بڑے گاؤں دیہاتوں میں یہ کامن ہے کہ دم کرا لیں کسی بابے سے, یا تعویذ لے لیں, یا یہ کر لیں. اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہوتی ہے؟ جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بابا اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, تو اس کی اوتھینٹسٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیسے نہیں لیتا. کریکٹ, ایسے ہی ہے, نہیں جی وہ تو پیسے نہیں لیتا. تو ہمارے ذہن میں یہ ایک چیز آ گئی ہے کہ مفت از ایکچولی گڈ, مفت کام از ایکچولی گڈ, وہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا وہ سوشل امپیکٹ مائنڈ سیٹ ہمارے دماغ سے نہیں نکل رہا, اور ہم جب کرتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہماری سروسز کی بھی کوئی کاسٹ ہے, ہمارے ٹائم کی بھی کوئی کاسٹ ہے. ہم جب فار انسٹنس کوئی ایک جگہ جا رہے ہیں تو ہم نے اس کو چارج بھی کرنا ہے, تو بہت شائع ہوتے ہیں لوگ انیشیل اسٹیج میں کسی چیز کو چارج کرنے میں کہ نہیں ٹھیک ہے سر یہ تو میں یہ کر لوں گا یا وہ کر لوں گا. یہ بھی آپ کو اس میں 2-3 اسپیکٹ ہیں نا. دیکھیں اگر ہم دیکھیں فار ایگزامپل ورلڈلی تھنک کے اوپر نا, جو بھی آپ اپنا بزنس کام کر رہے ہیں, جو بھی بندہ, اب یہ سیلنگ ہے نا ڈائریکٹ, آپ سروس سیل کر رہے ہیں, آپ کو اس کا معاوضہ چاہیے, پیسے چاہیے, ٹھیک ہے, سمپل ہے بالکل نا. لیکن یہ چیز شروع میں ہر بندہ شائع ہوتا ہے کہ میں اپنے پیسے کیسے مانگوں. یہ کانسیپٹ آپ کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز نے دی ہے نا. پہلے تو ہمارے فری لانس آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگوں نے پاکستان کے اندر فری لانسنگ کی ہے, وہ بیچارے ایک تو پیسے لیتے ہوئے شرماتے تھے کہ جو لوکل وینڈرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لوکل کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. دوسروں ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے پیسے بھی بہت کم مانگے ہیں, جو کام جو ہے وہ 5 لاکھ میں ہو سکتا تھا وہ بیچارے 50,000, وہ بھی بڑا ڈر کے مانگ رہے ہیں. وہ 50,000 ان کو ملے بھی نہیں, ملے بھی تو پتہ نہیں واٹس ایور جو بھی ہے. تو وہ اس کے اندر ہمارے ان تمام محرکات کا جو ہے نا وہ ہے کہ جو ہم پیچھے سے سیکھ کر آئے تھے, اور اس کی وجہ سے ہم شائع ہو رہے ہیں, انکلوڈنگ دیٹ ڈیسیجن میکنگ کہ جی ہمیں یہ کام کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اینڈ ہاؤ ٹو سے نو بھی اس کے اندر انوالوڈ ہے. ہاؤ ٹو سے نو تو ابھی بھی ہماری سوسائٹی کا مسئلہ نہیں, وہ تو اوور آل ورلڈ مسئلہ ہے. کافی لوگوں کو نہیں آتا نو کیسے کہتے ہیں وہ تو, لیکن بات ٹھیک ہے آپ کی, اس کی اپبرنگنگ اوپر کافی فرق پڑتا ہے. اچھا یہ میرا جو پوائنٹ آف ویو اس کے اندر ہے نا کہ آپ ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے جس طرح نا, آپ نے اس طرح کہ آپ لوگ ڈراتے ہیں. میں دوسرا اسپیکٹ لے رہا ہوں. فار ایگزامپل نا, ماں باپ نے کسی چیز سے ڈرایا, منع کیا, وہ الگ بات ہے, لیکن ماں باپ نے نا اس کو ایک تھوڑا سا فری ول دے دی کہ آپ اسکول میں جاتے ہو, آپ نے یہ کام کر سکتے ہو, یہ آپ کی باؤنڈری ہے, اپنا ڈیسیزن خود لے رہے ہو. آپ شاپنگ پہ جا رہے ہو, آپ نے شوز کون سے لینے ہیں, آپ نے شرٹ کون سے لینی, کوٹ کون سا لینا ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, اور اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ اس کو لے کے دیتے ہیں. پڑھے لکھے پیرنٹس کر رہے ہیں, ہاں پڑھے لکھے پیرنٹس کرتے ہیں, بٹ اگین میں کہہ رہا ہوں وہ ماسز کے لیے نہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اگر سب پیرنٹس اس طرح کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو جنریشن بن گئی ہے نا. ہم جب یہ بات کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہوگا نیکسٹ جنریشن کو. اب ان کو کیا سکھانا ہے ان کے لیے کہ جو پیرنٹس بنیں گے, جو ہماری ایج کے لوگ ہیں, جو بڑے ہوں گے, شادی ہوگی, جو پیرنٹس بنیں گے, تو ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی فری ول دیں, کیونکہ انہوں نے اپنے پیرنٹس سے یہی سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے روک کے رکھنا ہے. ان لرن انہوں نے نہیں کیا ابھی. ان لرن کیسے کریں گے وہ, تو جب خود کہیں سے سیکھیں گے, کہیں سے پڑھیں گے. تو میرے خیال سے یہ کافی ایک بالکل ہے. دوسرا جو بڑا اب جو تم نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ جو اب والے جو لوگ ہیں جو پیرنٹس بن رہے ہیں, ان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا اب جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سورس آف انفارمیشن ہے اس کو نہیں وہ روک پا رہے. بہت ارلی اسٹیج میں بچے کو جو موبائل اینڈ گیجٹ دے دیا جاتا ہے, اس کو جو انفارمیشن مل جاتی ہے بہت ارلی ایج میں, وہ جو ایکسپوجر اس کو مل چکا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے ڈسٹربنگ ہوتا ہے, بیکاز وہ اتنا جلدی اس کو ایبزارب کرنا ہے. دیٹس وائی ان کا مائنڈ سیٹ ایک ڈفرینٹ لیول پہ, جس کو ہم شاید جین زی یا پتہ نہیں جین ڈی بولتے ہیں, ملینیلس کے بعد جو یہ سب آئے ہیں, تو ان کا یہ والا ایک کافی بڑا ایک ایلیمنٹ ہے, بیکاز وہ جو ایکسپوجر آف انفارمیشن ہے وہ بھی جو ہے وہ اتنا ایک اس ارلی اسٹیج میں آپ کو ملنا. میں صرف وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو آئی تھنک ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ وہ ایک اڈلٹری انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, بٹ ویسے ہی اوور آلی آپ کو وہ انفارمیشن جس سے آپ کو شاید بہت ارلی اسٹیج میں اسٹریس مل سکتے ہیں, یا پھر آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو سکتا ہے دوسروں کی لائف اسٹائل دیکھنے میں, جو آپ پرابلی انسٹاگرام کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک بچہ جو ہے ایک نارمل, وہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک فرسٹریشن جنریٹ ہوتی ہے, بیکاز وہ ساری چیزیں اس کو نہیں میسر ہوتی ہیں. وہ جب دیکھتا ہے باقی لوگ جو ہیں وہ برانڈیڈ چیزیں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, انگیج کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے,
تو وہ اس کا تو آبویسلی ایک لمیٹڈ انفراسٹرکچر ہے, مگر ایکسیس ٹو انفارمیشن تو ہے نا اس کے پاس, وہ ڈیوائس پہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اینڈ دین وہ کیا پورٹرے کر رہا ہے, وہ آبویسلی ایک فیک لائف بنا رہا ہے, فیک باتیں کر رہا ہے, تو وہ ایک ارلی اسٹیج میں اس کے پاس وہ آنا بھی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کے اندر ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے نا کہ فار ایگزامپل ارلی اسٹیج کے اندر اب ان کو روکنا کیوں نہیں روکا جا رہا نا. نمبر 1, ہسبینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب بچے کو کچھ تو دینا ہے, اب وہ جاب سے تھکے ہوئے, بچہ تنگ کر رہا ہے, دونوں کے سر میں درد ہو رہا ہے, موبائل دے دیا, آئی فون دے دیا, آئی پیڈ دے دیا, تو ایک یہ کنٹینیو اسٹرگل ہے کس طرح انہوں نے اپنا دن مینیج کرنا, چیزیں کرنی ہے, ان کو اسکرین سے بچانا ہے. ایسے لوگوں میں بھی نہیں ہے جس گھر میں 8-10 افراد رہتے ہیں, 5 افراد رہتے ہیں اور اس میں ایک بریڈ ارنر ہے, باقی گھر میں ہیں, وہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ان گھروں میں ہو رہا ہے جہاں پہ میاں بیوی دونوں جاب کر رہے ہیں, بٹ اوور آل یہ تو بڑا کامن سا ہو گیا ہے کہ ان کو آئی ڈونٹ نو, مے بی میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی کاؤنسلر نہیں ہوں یا مجھے نہیں پتہ, میری کچھ اپنی پرسنل آبزرویشنز ہیں جس کے بہاف پہ میں نے یہ بات کی, تو اور میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں جس کے بہاف پہ میں نے یہ بات کی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بڑے ہرڈل ہمیں آتے ہیں لائف میں, وہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے جو اپنی پورے گھر سے, اپنے اسکول سے, اپنے جو بھی سراؤنڈنگ ہماری ہوتی ہیں وہاں سے جو ہم سیکھ کر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک بیریئر ہوتا ہے, بیکاز ہم اس کو انلرن تو پڑھتے نہیں, کسی اسٹیج پہ کریں گے. وہی باتوں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے 2008 میں دیکھ رہے ہوتے تو میں بالکل ہی ایک ڈفرینٹ انسان تھا. تو میں نے بھی ان تمام چیزوں کو انلرن کیا اور پھر نئی چیزیں سیکھیں کہ اچھا کیا ہوتا ہے اور کہاں پہ, پھر اس کے بعد آپ ایک بہتر ڈیسیجن میکنگ, اور یہ پروسیس پوری زندگی چلتا رہتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ میں غلط ہوں. یہ جو سیلف انالیسس ہوتی ہیں نا, وہ بڑی ضروری ہے. سیلف انالیسس میں بہت زبردست ایک ٹاپک ہے تھیراپی کرنا, تھوڑا سا اگر آپ اس کو بات کرنا چاہیں اس کے اوپر. اب پاکستان کے اندر تھیراپی, اور پاکستان انڈیا ہم سے تھوڑا سا آگے رہتا ہے, 8-10 سال آپ کو پتہ ہی ہے, ہر چیز کے اندر تھوڑا بہت وہاں پہ تھیراپی کی کلچر بڑھ گئی, یہاں پہ بھی کم ہے. کوئی بندہ بتایا میں تھیراپی کی جا رہا ہوں, سائیکالوجسٹ کلینکل کے پاس جا رہا ہوں, تو وہ ایک کریزی پرسن جو ہے نا, کہتے ہیں بھائی کریزی پرسن ہے. ان کو نہیں پتا کہ ایک بندہ جس کا اسٹریس ہے, جس کے کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے, کوئی بھی ایک سی چیز ہے کہ جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہے ایک ڈیلی لائف کے اندر, اس کو ایک تھیراپی کرانی چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میں نے تو ذاتی طور پہ تو کبھی کوئی تھیراپی کی طرف نہ میں نے کبھی سوچا ہے, نہ کبھی اس طرف میں گیا ہوں. بٹ آئی تھنک سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے وہ آپ کا انر ہے. ہم نا اپنے انر کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں, اور یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جتنی بھی کائنات ہے نا, سم ہاؤ دی ادر وہ آپ کے اندر ہے. ہر سوال کا جواب, یہ میرا ماننا ہے کہ آپ کے اندر موجود ہے. ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے. جو سیلف انالیسس ہے نا, آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کے جتنے بھی سکسیزفل لوگ ہیں, ان کی جتنی بھی کوالٹیز کو کنڈکٹ کیا گیا تھا, اٹ واز اے لرننگ فار می. سب سے ٹاپ پہ تھا آنیسٹی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو, میں پاکستانی اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز میں خود بھی پاکستانی ہوں, تو ظاہر ہے ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہمارے ملک کے ساتھ, ہمارے لوگ دکھ ہوتا ہے جب ہم اتنے پوٹینشیل اور اتنے ذہین ہونے کے باوجود بھی ہم اس لائن پہ نہیں آئے. جو سب سے بڑا پرابلم میں یہ دیکھتا ہوں وہ آنیسٹی کا ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آنیسٹی کے 2 لیئرز آتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے ساتھ آنیسٹ ہو جاتے ہو, اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہو جاتے ہو, اپنی جتنی بھی لین دین ہوتی ہے جو بھی آپ کے ہیں. دوسرا آپ اپنے ساتھ ہو جاتے ہو. ایک کامن آدمی, شاید میں بھی اپنے آپ کو کاؤنٹ کروں, اپنے ساتھ سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ. سو سیلف آنیسٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. تب جا کے آپ اپنی سیلف انالیسس کر سکیں گے کہ یہ جو میں نے آج کے دن میں جو بھی باتیں کی ہیں, بسائڈز گناہ ثواب, ہم لوگ تو خیر ہمارے دماغ میں یہ گناہ ثواب اور حرام حلال ہی ہے نا, تو ہمارے انڈیکیٹرز تو یہی ہیں. بسائڈز دیٹ آپ ایک انسان بھی ہیں, اور آپ اس پہ سوچیں کہ کون سی چیزیں جو میں غلط لائنز پہ سوچ رہا ہوں, اور کون سی چیزیں نگیٹو پازیٹیو بھی ہوتا ہے. ظاہر آپ بہت ساری جگہوں پہ نگیٹو ہو جاتے ہیں, کئی جگہوں پہ آپ کے دل میں کوئی ایک بات رہ جاتی ہے کسی کی, اور آپ اس کے اگینسٹ آپ بڑے سالوں گزار دیتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے گرج نکالنا ہے. تو وہ گرج آپ کو اندر سے نکلنے میں آپ کو مدد دیتی ہے, کیونکہ وہ گرج جو ہے نا وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے اس طرف جو آپ کی سکسیس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتا ہے. آپ کا فیئر اور آپ کا جو گرج ہے جو آپ نے زندگی میں رکھا ہوتا ہے. کیونکہ ایک ٹائم تھا نا, وہ پتہ نہیں کوئی 80s میں موویز آتی تھیں جس میں باپ کا جو ہے وہ بدلہ لے رہا ہوتا تھا بچہ. یہ وہ زمانے جو ہے نا, وہ ہم لوگوں نے مائنڈ سیٹس کو اڈاپٹ کیا بہت زیادہ. ایسا نہیں ہوتا, ہم نے کسی نے کوئی بات غلط بول دی, کسی نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر دیا, اور بس اب آپ نے اپنا پورا ایک اسپین جو ہے وہ نکال دیا کہ نہیں جی میں نے تو اس کا ریٹرن دینا, چھوڑ دیں یار اللہ پہ, بس ختم کریں بات کو. بٹ یہ کہ ہم نے اپنی پھر اس میں جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی ہماری کہیں لاسٹ ہو جاتی ہے,
اور ہم اپنی پرفارمنس کو کہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو آنیسٹ ہم لوگ اپنے ساتھ بھی نہیں ہیں اور جہاں کام کر رہے ہیں وہاں بھی نہیں ہیں. میں نے میجورٹی یہ دیکھی ہے کہ ہمارے پاس اس میں جو ہے پھر ہمارے پاس کافی سارے شیلٹرز ہیں جس میں نے آپ کو یہ بھی بات کی تھی کہ ہم اپنے دین کو جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملٹیپل جگہوں پہ. اور وہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے نا. تو میں تیسرے سے کیسے ایکسپیکٹ کروں کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں آپ بھی میری اس میں معاونت فرمائیں گے یا یو آر آلسو اے اسٹیک ہولڈر. دس از ناٹ پاسبل نا ایسا. تو ہم نے تو ایک گیون بنا دیا ہے نا کہ یار مجھے روزہ ہے, مجھے غصہ آئے گا, یہ آپ کو سمجھنا ہے. تو مجھے کیوں سمجھنا ہے کہ آپ کا روزہ ہے اور آپ کو غصہ آ جائے گا اور آپ جو ہے وہ مجھ سے الٹی بات بھی کریں گے اور آپ سے یہ. تو ہم نے ہر ایک چیز کو نا دوسروں پہ ڈال دیا ہے کہ یار یہ میرا مسئلہ حل کرے گا اور یہ میرے مسئلے سمجھے گا اور اس کو تو سمجھنا چاہیے نا. آپ کسی کو آدمی کو کام دے دیں کہ یار میرے گھر کا یہ کام ہے یا واٹس ایور, ویسے تو وہ روئے گا کہ جی کاروبار ختم ہو گیا ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو سب سے پہلا کام تو یہ کہے گا آپ کا فون اٹھانا بند کر دے گا وہ. ٹھیک ہے, آپ ایک کو کرو گے, دوسرے گھر کے اندر کوئی بھی ایک میکینک پلمبنگ کا کوئی بھی کام اٹھا لیں, وہ تو 3-4 کو آپ نمٹائیں گے تو چوتھا آپ کے گھر پہ آئے گا, 3 تو نہیں آئیں گے, وہ تو آپ کا فون نہیں اٹھائیں گے. وہ الگ بات ہے کہ اس پہ وہ نعتیں چل رہی ہوتی ہیں جب آپ کو فون ملاتے ہو. میں آئی ایم سوری, میں کوئی سارکاسٹک نہیں ہو رہا, بٹ یو نو دس از ریالٹی. تو اور اکثر وہ لوگ جو زیادہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بولتے ہیں نا, تو میں ان سے بڑا گھبراتا ہوں کیونکہ آپ نے سارے میٹرز جو ہے وہ آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا اور اپنے اس کو جو ہے آپ نے بالکل بری الذمہ کر دیا. تو وہ ہم بڑا بلنٹلی اس الفاظ کو یوز کرتے ہیں بجائے سوچے سمجھے کہ انشاءاللہ کا مطلب کتنا ہیوی ہے. ماشاء اللہ اور جزاک اللہ جو ہے وہ ہم اتنا اتنا ایزی کیجولی بول دیتے ہیں, جس میں ہم اچھا اب کامن یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے ایک چیز نہیں کرنی ہے تو آپ نے انشاءاللہ ہی بولنا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو وہ اتنا کیجول ہو گیا ہے. تو مطلب ہم اتنا, میں اگین جو بات کروں جو ہم دین کو یوز کرتے ہیں, لوگوں نے پورا دن آستینیں چڑھائی ہوتی ہیں, جی میں نے نماز پڑھنی ہے, کام آپ نے چھوڑا ہوا ہے. تو ہم نے جو ہے اچھا اب یہ چیز تھوڑا سا کراس کوشچنس پہ کریں گے. اب دیکھیں اس کے 2 اسپیکٹ ہیں نا. ایک وہ لوگ جنہوں نے دین پہ ہے نہیں, وہ پارشلی ہیں, ان کو پتہ نہیں یہ دین کا مطلب کیا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ کہ بھائی نماز آپ نے جو پڑھنی ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اگلے بندے کا نقصان کر کے نماز پڑھنی ہے. آپ ایک بندے کے پاس فار ایگزامپل جا رہے ہیں, آپ کے پاس میں آتا ہوں نوکری کے لیے, ٹھیک ہے, ہم ایگریمنٹ ایک سائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ نماز کا ٹائم ہے, اس میں کام نہیں کروں گا. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ مجھے کہیں میں آپ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے, لیکن آپ کانٹریکٹ کے درمیان جب وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تب آپ اس کو نہیں روک سکتے. ہاں وہ تو گیون ہے نا, وہ گیون ہے. لیکن ایک بندہ وہ ہے, مگر وہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن ایک بندہ وہ ہے نا, میں دوسری سائڈ پہ بتاتا ہوں, ایک بندہ وہ ہے جو کہ آپ نے کانٹریکٹ سارے کر لیا ہے, جو کہ نماز کے بعد 15-20 نفل بھی پڑھ رہا ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو اسلام کہتا ہے کہ آپ اٹھ کے جاؤ, جس کے بعد آپ نوکری کر رہے ہو وہاں پہ آپ کام کرو. تو یہ ایسا جو بندہ ہے نا, یہ پھر ان سب کا نام خراب کرتا ہے جو کہ ایک دین یوز کرتے ہیں. میں ایک کامن پریکٹس کی بات کر رہا ہوں, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب ایسے ہیں. میرے آفس میں ابھی ریسنٹلی ایک پی این تھا اور ہمارے آفس میں جا نماز تھی. میں تو اتنا کوئی ریگولر نہیں ہوں, بٹ ہمارے آفس میں جس کو بھی نماز پڑھنی ہے وضو کرے وہیں پہ نماز پڑھ لے. اب ہمارا وہ پی این تھا, وہ ماشاءاللہ خوش و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ جاتا تھا, اور ہم 1 گھنٹہ ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں, کدھر گیا سر نماز کے لیے گئے, تو وہ پھر اگلی نماز پڑھ کے ہی واپس آتا تھا. مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے, بٹ یہ کہ میں نے اس کو کہا بیٹا تم جا رہے ہو, ایک تو بتا کے نہیں جاتے ہو, پھر ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, سارا اسٹاف تمہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, آپ کریں مگر اگین اس کو ایکسکیوز نہ بنائیں. بالکل ایکسکیوز نہ بنائیں. ٹھیک ہے, آپ نے پڑھنی ہے آپ ادھر پڑھ لو. تو وہ آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میں نے ود ان مائی لمیٹڈ انفراسٹرکچر. اگین میں اسی کی بات, آپ کو جو بات میں کہہ رہا تھا کہ آپ کسی کو گھر کا کام دے دیں. اچھا ہمیں یہ بھی بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک آدمی 10 دن آپ کا فون نہیں اٹھائے گا, 11ویں-12ویں دن اٹھائے گا اور آپ کو وہ ایکسکیوز دے گا, جی میرا تو فلاں رشتہ دار جو اس کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ تو میں پھر اس وجہ سے فون نہیں اٹھا رہا تھا, اور یہ تو پھر اب آپ گلٹ ہو گئے کہ اچھا یار سوری یار تمہارے کوئی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تھا. سو یہ ہماری بڑی ایک آپ اگری کریں گے کہ ہماری بڑی کامن پریکٹسز ہیں, یہ ہمیں تقریباً آئے دن یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے ایکسکیوزز کے ایک بڑا زبردست سا ایک بنڈل ہم نے اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ جو چیز آئے گی دھڑ سے جی بول دیں گے تو یہ ریزن تھا. تو اگین میرے یہ والے سب معاملات جو ہیں نا وہ ہم لوگ فیس کرتے رہے ہیں, اور یہ چیزیں آپ بھی آئی ایم شیور کہ فیس کرتے رہوں گے, اور شاید میں بھی کسی اسٹیج پہ ایسا تھا, اور میں نے اگین میں یہ بات کروں میں نے یہ سب تمام چیزیں ان لرن کی ہیں, ہمیں ہٹانا پڑا ہے کیونکہ پریکٹیکل لائف ایکچولی ایک ڈفرینٹ ہے. ہمارے دماغ میں ڈالا گیا کہ جی جو کافر ہے وہ پتہ نہیں
کیا ہوتا ہے اور اس طرح یہ ہوتا ہے اور ہم مسلمان تو وی آر دا وائٹل وانز. اور ہاں اس کو ذرا کھل کے بولیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں تو ہم تو اس سے ویسے کیسے بن جائیں, وہ اتنا پریکٹیکل کیسے سوچتا ہے, اتنا کمرشل کیسے سوچتا ہے, اتنا مونیٹائزڈ اور یہ سب کچھ. نہیں بھائی, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو پہلے بہتری کا سوچیں گے, پہلے تو ہم فلاح کا سوچیں گے, پہلے بالکل کریں آپ یہ سب سوچیں. بٹ اگین درمیان میں ایک بیلنس ہے. آپ کسی کی مدد تب کر سکتے ہیں جب آپ کے جیب میں پیسہ ہوگا, نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو پہلے جیب میں پیسہ کما لیں, بڑا ہو ٹھیک ہے پھر کر لیں. مگر اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار میں نے شروعاتی ادھر سے کرنی ہے, تو پھر یہ کہیں سم تھنگ دیر از اے کنفیوژن. ٹھیک ہے, تو آپ کو ادھر اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اس کے اندر نا ایک تھوڑا سا اپنے 2 سینٹس ایڈ کروں گا کہ اب یہ آپ نے کہا نا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, بھائی ہم پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے, یہ ایک, اور ہم کافر نہیں ہے کہ ہم ہماری آخرت بھی وہ بھی ہم نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی ایک ہڈ حرامی کے اندر دی جاتی ہے. جناب تھینک یو سو مچ. ہاں بڑا اچھا لفظ بولا. تو اس میں وہ کہتے ہیں جس نے محنت نہیں کرنی ہوتی نا, جس کو نہیں پتا کہ میں نے 12, 13, 14 گھنٹے دن میں کام کر سکتا ہوں, ساتھ میں نماز بھی پڑھنی, سارے کام کرنے میں نے جو دین نے بتائے وہ کرنے, لیکن میں اتنا کام نہیں کر سکتا. وہ پھر کہتا ہے یار کہ ہاؤ آئی کین ورک, یار ہم کافر تھوڑی ہیں یار, ہم یہ تھوڑی ہیں وہ تھوڑی. وہ پھر شاید بلی ڈال دے گا اس کے اوپر, دین کے اوپر. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جتنے بھی ہماری مسلمان ملک ہیں پوری دنیا کے اندر, اس کے اندر مسلمان قوم میں جو ہیں وہ بہت ہارڈ ورکنگ نہیں ہے اوور آل دا ورلڈ. یہ ایک فیکٹ ہے, سب کو پتہ ہے. اور جو گورے ہیں, جو کوکیشین جن کو ہم کہتے ہیں, جو روم کے تھے شروع میں, وہ سب بہت ہارڈ ورکنگ قوم ہے ایک. تو ایک یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس ہمارے اندر ہے. اور ایک دنیا کا ایک سمپل اصول ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے کسی بھی فیلڈ کے اندر, آپ آگے جائیں گے. مطلب ایسا کوئی چیز ہے نہیں کہ بھائی کافر ہے تو اللہ اس کو سکسیس نہیں دے گا, آپ مسلمان ہیں تو آپ کو بغیر محنت. ہمارے مائنڈ سیٹ میں کیا پینیٹریٹ کیا گیا ہے, یہی چیز پینیٹریٹ کی گئی ہے نا. ایک بار ایک جمعے کی نماز میں ہم گئے تھے, تو اس وقت میری موبائل اپلیکیشن کی ایک آرگنائزیشن بھی ہے بیسڈ ان کراچی. تو ہم لوگ اسپیشلی فنٹیکس میں وی آر ویری اسٹرانگ. تو اس وقت مولانا صاحب نے جو ہے وہ موبائل کے خلاف تو اتنی باتیں کر لیں, تو میں تو سیکنڈ تھاٹ میں آ گیا یار ہمیں موبائل کی کمپنی بند کر دینی چاہیے. تو وہ اتنا جو ہے نا وہ ہو جانا, آئی تھنک دیر از آلویز اے پازیٹیو وے. اور اس پازیٹیوٹی کو اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے نا وہ آنیسٹی کا ہے. ایز این انڈیویجول جس دن ہم نے یہ چیز ایکسیپٹ کر لی نا کہ آنیسٹی جو ہے نا وہ ہمیں کیا دے سکتی ہے, تو آپ خود دیکھیں ہمارے سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہیں. اچھا اس میں میں ایک کوشچن کروں گا آپ سے. اب آپ کے بندہ, آپ ایک کمپنی کے سی ای او ہیں, آپ کی اپنی کمپنی ہے, آپ کے پاس ایک بندہ آتا ہے کام کرتا ہے, اس کو چھٹی چاہیے کسی بھی کام کے لیے. ٹھیک ہے, اب جو بھی سی لیولس کے یا پھر مینیجرز ہیں جو بھی اپنی ٹیم لیڈ ہیں, وہ جن کی جو اپروو کرتے ہیں ہالیڈیز وغیرہ, ایک بندے کا جینون ہے نا ریزن ہے چھٹی کا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, شادی ہو گئی. اب کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ اس کی وہ جائز چھٹی بھی نہیں دے رہا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بھی کچھ اوپر ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے کہ ان کو پتہ ہے یار باس تو چھٹی اس طرح نہیں دے گا, اگر میرا کوئی امپورٹنٹ کام بھی ہے تو مجھے تھوڑا سا کام والا بندہ ہوتا ہے نا جو اپنی پرفارمنس 100% دیتا ہے, 100% 90% دیتا ہے, چلو بڑا سیف ساؤنڈ کہتا ہوں 50% بھی دیتا ہے, باس اس کو تنگ نہیں کرے گا. صحیح ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ کام ٹھیک کرتا ہے. آنیسٹی آپ کو ہمیشہ ریٹرن دیتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک آنیسٹ آدمی ہیں اور اپنے کام سے بالکل لگاوٹ ہے, آپ ٹائم پہ آتے ہیں, اپنا کام ٹائم پہ کرتے ہیں, اپنی ڈیلیورنس آپ نے اپنی پوری دی ہوئی ہے, بغیر ایکسکیوزز کے آپ بات کرتے ہوئے. ہمارے پاس تو بنڈل آف ایکسکیوزز پڑتے ہیں. وہ آدمی اگر یہ بھی کہے گا نا کہ سر کل مجھے مووی دیکھنی ہے, تو میں کہوں گا بیٹا جاؤ کوئی بات نہیں. اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میرے فیملی میں کسی کا جو ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے یا میرے ہاسپٹل میں نے دیکھنا. وہ ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون ٹھیک بات کرتا ہے کون نہیں کر رہا. بٹ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آنیسٹی اس لحاظ سے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا میں اس میں آنیسٹی سے, دیکھیں ہر کسی نے اپنی بکس میں تو یہ ڈالا ہوتا ہے کہ جی آئی ایم گیونگ مائی بیسٹ, بٹ ایکچولی وہ نہیں ہوتا. بیسٹ آپ کہاں دے رہے ہوتے ہو, اسی دوران ایک کامن آدمی جو ہے صرف اس چیز پہ دیکھ لے کہ اچھا, میں تو اگین بات یہ کروں کہ مجھے تو کبھی بھی بہت شاید کم ایسے لوگ ملے ہیں جن کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں یار دے آر پرفارمنگ ویری ویل. ادروائز کیا ہوتا ہے, سر یہ تو میرا فون نہیں اٹھاتے, سر یہ تو میں کر نہیں سکا, سر میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں یہ نہیں کر سکا, یا میری یہ سچویشن آ گئی تھی. تو دیر از اے بنڈل آف ایکسکیوزز جو آپ کے پاس آتے ہیں. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, راستے میں یہ بڑا کامن ہے کہ جی ٹائر پنچر ہو گیا تھا, تو یہ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. ٹائم لائنز آپ کی کبھی بھی اس طرح میٹ نہیں ہوتی ہیں. تو اگین آپ نے اپنی اعمال کا جواب دینا ہے نا قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کو, تو اس میں پھر یہ بھی آئے گا کہ آپ کو جس چیز کی
اجرت مل رہی تھی اس کام میں آپ نے کتنی آنیسٹی دکھائی تھی. تو وہ آنیسٹی آپ کو اوبویسلی کوشچن آئے گا. تو اپنے کام کے ساتھ آپ آنیسٹ ہوں گے, آپ کو پتہ ہے اس سے ہوگا کیا, آپ کی اسٹیگننسی ختم ہو جائے گی. بیکاز اس کے فوراً بعد آپ ایک ڈفرینٹ لیئر کے اوپر جائیں گے جہاں پہ آپ نئی چیزیں سیکھیں گے. ادروائز آپ کیا کریں گے کہ وہی کام جو روزانہ آپ کرتے رہتے ہیں وہی کرتے رہیں گے اور 5 سال بعد بھی اب ادھر ہی کھڑے ہوں گے. آپ نے اپنی گروتھ بھی روک دی. جس دن آپ آنیسٹ ہو جائیں گے, میں ایک کمپنی میں فرسٹ ٹائم مجھے ایک MNC کمپنی میں جاب ملی تھی. میرے لیے ایک بڑی فرسٹ ٹائم تھا کہ میں کسی ایئر کنڈیشن جگہ پہ جو ہے میں جاب کر رہا تھا. تو وہاں پہ میرا کام بیسکلی یہ تھا کہ جو LCs بنتی ہیں یا جو بل آف لیڈنگس بنتے ہیں ان کے میں ڈرافٹ ڈیزائن کرتا تھا, کام کرتا. بٹ میرا یہ تھا کہ میں نے اس آرگنائزیشن میں ترقی کرنی ہے. تو آپ یقین کریں میری 6 بجے چھٹی ہو جاتی تھی, بٹ میں ڈیو ٹو کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہوتی تھی تو لیٹ نائٹ بھی بیٹھنا پڑتا تھا, اور میں بیٹھتا تھا. آئی واز دا اونلی پرسن جو لیٹ بھی بیٹھتا تھا. میرا کام نہیں تھا فوٹو کاپیز کا, میں فوٹو کاپیز بھی کرتا تھا. جس وقت جس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تھی, ہمارا ایک نماز کا اور لنچ کا ٹائم ہوتا تھا, تو میں رک جاتا تھا کہ سب لوگ پڑھ لیں نماز, لنچ کر کے آ جائیں. اس ٹائم پہ میں اویلیبل ہوتا تھا کہ کسی ڈائریکٹر کو اگر کوئی فیکس کرنا ہو یا کسی کا کوئی فیکس آ جائے. وہ میری USP بنی. کبھی کوئی ڈائریکٹر آ گیا جو میرا کام نہیں, اگر وہ کہتا ہے کہ یار یہ کام کرنا ہے, تو مجھے دے, میں کر دیتا ہوں. ٹائپ رائٹر مجھے کبھی چلانے نہیں آیا. ایک بار ایک ڈائریکٹر نے کہا کہ یار وہ ٹائپ مجھے کروانا ہے, میں نے کہا دیں. تو پہلے میں نے ایک سمپل پیپر پہ کر کے دیکھا کہ ہو گیا. تو اس کمپنی میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ بڑا ایک خوش آمدی آدمی ہے جو سارے کام کرتا ہے. بٹ مجھے پتا تھا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, بیکاز میرا ٹریول بہت بڑا تھا, وہ جرنی بہت بڑی تھی جہاں مجھے آگے ترقی کرنی تھی. ٹھیک ہے. اسی آرگنائزیشن میں میں ایک بار کام کر رہا تھا, تو ہمارے ایک چیئرمین ہے جو کہ سعودیہ میں رہتے تھے, وہ آئے ہمارے کمرے میں, تو سارے کھڑے ہو گئے, میں بیٹھا رہا کام کر رہا تھا. انہوں نے میرا تو فرسٹ ٹائم انٹریکشن تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ از دا چیئرمین, بٹ مجھے سے بادر نہیں تھا کہ وہ آیا ہوا, بیکاز میں اپنے پروٹوکول سے چل رہا تھا. انہوں نے اس کو بولا کہ اس کو ذرا بلاؤ اوپر. تو میں گیا, تو کہتا ہے میں جب آیا تو تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ تو میں نے کہا بیکاز میں کام کر رہا تھا. کہتا ہے ویری گڈ. اچھا. تو میرا آئی تھنک آئی واز دا فرسٹ پرسن اس آرگنائزیشن میں جس کا پہلے 3 مہینے میں ہی میرا ACR ہوا تھا, ورنہ اینول ہوتا ہے, میرا ہو گیا تھا. تو صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں 100% آنیسٹ تھا, بٹ میری پوری کوشش تھی, بیکاز آئی واز ہنگری. میرا یہ نہیں تھا کہ میں نے زندگی بھر یہ کرتے رہنا ہے. اور اسی آرگنائزیشن میں IT ہیڈ بنا, میں سب سے بڑی پوزیشن پہ بھی آیا, مجھے وہاں پہ لوکریٹو آفرز بھی ہیں, اور اس کے بعد اسی کمپنی کے ساتھ میں نے ایک اسٹیج پہ جا کے پارٹنرشپ بھی کی تھی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا انڈر سیل کیا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو آپ کہاں پہ فکس کر رہے ہو کہ وہ آپ نے کیا کرنا ہے. سو آنیسٹی ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے. میری جب وہ اسٹیج آئی جہاں پہ میں نے اپنے ساتھ کویشچن کیا کہ میں آنیسٹ ہوں یا نہیں ہوں, میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس آج تک میں نے خیر کسی سے شیئر نہیں کیا. کیا بات ہے. 2016 یا 17 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی پاکستان میں, اور اس وقت میں ایک کمیونٹی کو ہیڈ کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, آپ ہمیں اپنا شولڈر دیں جس میں ہم آؤٹ ریچ کریں گے. میں نے ان کو دیا, اور اس اسٹیج پہ میں ایک آئی تھنک میں سمجھوں گا کہ میں ایک بڑا ایک کامن مائنڈ سیٹ کا ایک آدمی تھا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے اندر کوئی اتنی لیڈرشپ اسکلس تھیں یا جو بھی تھا. تو انہوں نے ہمیں ذرا جو کانفرنس میں بڑا کولڈ شولڈر دیا, اور وہ مطلب بالکل جیسے نہیں وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, باہر کر دیتے ہیں. تو میں نے سوچا یار میں بھی کانفرنس کروں گا. صحیح ہے, اچھا یہ آئیڈیا بہت اچھا تھا, بیکاز مگر جب میں نے اپنے آپ سے کچھ ٹائم بعد مجھ سے لوگ پوچھتے تھے, میں کہتا تھا یار میں کانفرنس, ذہن میں یہ تھا کہ اس سے بھی بڑی کانفرنس کروں گا. بٹ جب میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, تو اندر سے نا وہ والا اصل جواب آ نہیں رہا تھا جو کہ میں سننا نہیں چاہ رہا تھا. اور جب میں نے واقعی اپنی سیلف انالیسس کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میں صرف ان کی بدلے میں یا ان کے خار میں دوسری کانفرنس کرنا چاہ رہا تھا. تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی, مجھے نہیں کرنا چاہیے, اور میں نے نہیں کی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو میں نے اگزامپل اپنی اس وجہ سے دی ہے, اور شاید یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ میں نے یہ آپ سے ذکر کیا اس بارے میں, شاید یہ باہر چلی جائے بات, اور جن کی کانفرنس تھی شاید وہ بھی سن لیں یہ میری بات. بٹ آئی تھنک اس کے بعد مجھے بڑا سکون ملا. اس کے بعد میں نے یہ کوشش کی کہ آئی شوڈ گرو مائی سیلف فرام ان سائڈ, اور مجھے جو ہے وہ اس میں بڑی ہیلپ ملی. اور اتنا ہی پھر آپ جا کے اللہ سے بڑے کنیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے آپ کو جو ہے نا وہ بڑی چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور تب میرا یہ ایک بلیو بنا تھا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب جو ہے نا, جو آپ باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے اندر پڑا ہے. تو مجھ سے جب بھی کوئی ایسا کوئی سوال پوچھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں یہ اپنے آپ سے سوال کرو, اندر سے جواب آئے گا, کیونکہ اللہ آپ کے اندر بیٹھا ہے اور اتنا نزدیک ہے آپ کے. یہ آپ نے بلیو رکھنا ہے, یہ فیتھ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے.
اور میں فیتھ کے معاملے میں اتنا اسٹرانگ ہوں کہ اگر آپ مجھے واقعی کہیں نا کہ یار یہ ایک کام کرنا ہے جس کی ایک 1% بھی پاسبلٹی نہیں ہے ان ٹرمز آف ٹیکنگ رسک, سو میں وہ آدمی ہوں آپ کے سامنے زندہ ایگزامپل. میں آپ کو ہنڈریڈز آف ایگزامپلز ایسی دے سکتا ہوں جو میں نے صرف اور صرف اس خاطر کیا کہ مجھے فیتھ تھا اس چیز پہ کہ آئی کین ڈو اٹ. نہیں, میرے ساتھ اللہ کھڑا ہے. اچھا, وہ میرے لیے وہ اپرچونیٹیز بلڈ کرتے, بیکاز دیکھو آپ کو اپنے اوپر بلیف تبھی ہوتا ہے جب آپ کا ایک کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا, بیکاز آپ نے اپنے آپ کو پھر پہچانا ہی نہیں ہوتا. وہ کنیکشن بلڈ کرنا بڑا ضروری ہے. بڑی زبردست بات کی آپ نے. جو آپ جتنے بھی نماز پڑھنا, ذکر کرنا ہے, ہر چیز جو ہے ہم ریلیجیس چیز تو کہتے ہیں نا, اب ہر چیز کا نا جس طرح اعمال جو ہے ہمارے وہ آخرت میں تولے جائیں گے نا, گنے نہیں جائیں گے, تو اس کا جو وزن ہے نا, وزن جو ویٹ ہے, جتنے بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا کنیکشن سے ہوتا ہے. جتنا آپ کا اسٹرانگ کنیکشن ہے نا اللہ سے, اتنا ہی آپ کا وہ عمل بھاری ہو جائے گا. یار میں بلیور ہوں, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں بلیور ہوں اس چیز کا جو اس وقت آپ کے پاس ہے. میرے مرنے کے بعد مجھے یہ پتہ ہے کہ قیامت آئے گی اور میرا حساب کتاب ہوگا. اچھا, تب کی تب دیکھی جائے گی. آج کا جو میرا آپ کے ساتھ معاملہ ہے یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے یا میری اپنی ذات سے لے کے جو بھی چیزیں ہیں, میں ایک بار کراچی میں, آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ بہت میس ہوتی ہے. میں کراچی سے ہی ہوں, مجھے پتہ ہے میس ہے. تو میں آئی تھنک یہ اقرا یونیورسٹی والا جو کچا سا روڈ ہے, میں وہاں سے نکل رہا تھا. تو میری عادت تھی, ابھی بھی ہے, میں بڑا سکون سے ڈرائیو کرتا ہوں, بہت سکون سے. مطلب میرا اتنا پیشنس ہے, میرے آپ دوستوں سے پوچھیں گے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں, کہتے تیرے پہ پیشنس اتنا کیسے ہے. بٹ یہ میری یو ایس پی ہے. بٹ سم ٹائم آپ ہو جاتا ہے نا, آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس میں آپ ریش ہو جاتے ہو, غصہ آ جاتا ہے. میں نے فرسٹ ٹائم میرے سامنے سے ایک گدھا گاڑی گزر رہی تھی, تو وہ گدھے گاڑی پہ جو بیٹھا ہوا تھا تو وہ بجا رہے ہوتے ہیں اور اس کو چابک دے رہتے ہیں کہ وہ جائے. وہ فرسٹ ٹائم آئی ڈونٹ نو, میں نے خود سے, میں نے کوئی کانشیسلی نہیں کیا, بٹ خود سے ہوا کہ میں نے بریک لگا دی. میں گاڑی میں تھا اور اس کو میں نے جگہ دی. تو اس کی جب میرے سے آئی کانٹیکٹ ہوا تو میں نے مسکرا بھی دیا اس پہ. آپ یقین کرو اس کا جو رسپانس مجھے ملا نا, دیٹ میڈ مائی ڈے. اور مجھے یہ 100% یقین ہے کہ اس بندے کے دماغ میں جتنی بھی فرسٹریشن ہوگی نا, وہ جہاں کہیں سے بھی ڈانٹ سن کے آیا ہوگا, لوگوں نے اس کے اوپر ہارنس بجائے ہوں گے, لوگوں نے اس کو بھی شاید بیڈ بیہیو کیا ہوگا یا گالیاں بھی دی ہوں گی, آئی تھنک وہ سب بھول گیا ہوگا. بیکاز وہ ایک اسمائل جو میں نے اس کو دی, لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار یہ گاڑی والے بڑے روڈ ہوتے ہیں, یہ تو اب جگہ نہیں دیتے, اور ان کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے. مجھے اس وقت ریئلائز ہوا کہ یار ہمارا کتنا بڑا ایک فرض ہے جو ہم معاشرے کو کوئی خرچ نہیں کرنا. یہ وہ آئی تھنک صدقہ ہے یا ایک وہ چیز ہے جو آپ ویسے ہی کسی کو دے سکتے ہو, اور اس سے معاشرے کے اندر کتنی بڑی پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے, یہ آپ کر کے دیکھ لیجیے گا. تو میں نے اپنے اندر یہ ایک عادت بنا لی کہ یہ اب میں کروں گا. یہ مجھے اس میں زیادہ سے زیادہ میں کسی جگہ جاؤں گا تو شاید 10 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا, 15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا, 20 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا. دوسرا میری یہ کوشش ہوتی ہے, میں ٹائم کا بہت یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں پابند رہوں. ہاں, اور میں نے یہ ایک چیز سیکھی تھی کہ اف یو آر ارلی یو آر ان ٹائم. اچھا, تو میں کوشش کرتا ہوں اس میں ہوتا ہے. تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ آپ کو, میں نے اگین وہ کہا نا کہ ہمارے دماغوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ تو گورا اور تو کافر ہے, اس سے کیا میرے خیال میں آپ چیزیں سیکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے جتنا یہ, میرے اندر کوئی گورا کمپلیکس نہیں ہے, بٹ میں نے یہ دیکھا ہے یہاں پہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو گورا کمپلیکس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھی چیز جہاں سے آپ کو مل سکتی ہے, آل دو یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں ہیں, بٹ پریکٹیکلی آپ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے کہیں اور دیکھتے ہو, اور بڑا انفارچونیٹ ہے. پاکستان ہونا یہاں پہ چاہیے تھا. تو وہ چیز جیسے جیسے آپ 1 by 1 اڈاپٹ کرتے ہیں, میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں بینگ آنیسٹ. وہ آپ کی سب سے بڑی کی ہے. یہ چیز آ گئی تو باقی چیزیں آپ کے ساتھ آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتی ہیں, ایڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ خود دیکھتے ہو ایک بہت بڑا ایک میجک آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہی میں بھی اس کو بات کو آپ کا سیکنڈ کروں گا کہ آنیسٹی جو ہے وہ دین کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا, ہر چیز کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اور ہر جگہ یہاں پہ صرف مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا جھوٹ اور دھوکہ, وہ تو ہمارے نیچر کے اندر, اور آپ کو پتہ ہے چلا گیا, سچ بولنا کتنا آسان ہے. ہاں, جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہاں, اور جھوٹ بولتے وقت آپ کی نہ آپ کا وائبز آپ کو ساتھ دیتی ہیں. آپ یقین کرو, لوگ مجھے بولتے ہیں وائی یو آر بینگ سو ہمبل, اور آپ کی کیوں اس طرح بات کرتے ہو, اتنا کیوں اس میں جاتے ہو. بیکاز جو آرگنائزیشن ہم نے CXO گلوبل فورم جتنی بڑی ہم اس کو بنا چکے ہیں الحمدللہ, اور جتنا بڑا وہ ایک نیٹ ورک بن چکا ہے جس میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ وی آر پرابلی گوئنگ ٹو بی
द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक प्रॉपर एक सी लेवल नेटवर्क की एक आउटरीच बिल्ड होगी, और इंशाल्लाह हम लोग ग्लोबल भी जा रहे हैं. बट ये कि मैंने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी को प्रोफाइलिंग इतनी हार्ड कर दूं या इतना इस तरह कर दूं कि जी आप किसी CEO से बात कर रहे हो, लोगों को बात करते हो वो समझते हैं को कॉमन आदमी है, और होना भी ये चाहिए. बिकॉज़ वो अगेन उस पर मैं बात करूँगा समटाइम्स के बोलता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि तुम थोड़ा सा इस तरह की बात करते हो, बट ये देखो इज़्ज़त वो अल्लाह के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है. वो दे रहा है तो आप उसका शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है, वो मकाम दे रहा है. तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने गर्दन में सरिया ले आएँ और आप ये बात करें कि अच्छा मैं इससे बात करूँगा, इससे नहीं करूँगा, ये करूँगा. हाँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करनी है, वो भी आपके एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं और उस 24 घंटे में आपने ये देखना है कि कहाँ पे मुझे अपना प्रोडक्टिव टाइम देना है और कहाँ पे वो है जहाँ पे मैंने मैंने गिव बैक करना है और मैंने अपनी सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट जनरेट करना है. तो मैं थोड़ा सा ऐसा वाले से एक डिफरेंट, हाँ नहीं, ये थोड़ी सी एक वाइब है पाकिस्तानी जितने भी CEOs हैं, अब जिनसे भी जो सर्कल में हमारे हैं, जो रिलेटिव्स के हैं, जो फ्रेंड्स के अंदर हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, एक बैग उठाने वाला कल्चर होता है, एक बंदा होता है जो बैग उठाता है. एक चीज़ हुई है. दूसरी ये कि वो सीधी तरह से आग बंदे से काम बात नहीं करते, उसको ये भी नहीं पता यार मैं CEO उस कंपनी के अंदर बाहर तो नहीं. उसके बाद एक और टियर है जो आपसे बात भी नहीं करते, आप उनको मैसेज करेंगे आपको जवाब भी नहीं देंगे, ईमेल करेंगे उसका भी जवाब नहीं आएगा उसका आपका, या अनलेस आप एक कॉमन एक फेस हैं या फिर आप कोई अच्छा रिसर्च आपने काम किया हुआ है, तो वो समझते हैं कि यार हम CEO पूरी दुनिया के मेरे ख्याल से शायद ना, आम बंदा को पता ही नहीं है यार ये क्यों इतना वो हो रहा है. उसको ये लगता है कि पाकिस्तान के CEO सारे इस तरह ही बात करते हैं, जो कि बहुत एक बैड इंप्रेशन जाता है. बाहर वेस्ट कल्चर में ये बिल्कुल इस तरह नहीं है, आपको ये पता होगा काफ़ी इसका. अच्छा, अब हम इस पर जाते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक था, कि अब देखें जो भी स्टार्टअप कल्चर है, जो भी एक एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल जो एक स्टार्टअप के पहले 10-15 एम्प्लॉयज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उस स्टार्टअप के लिए, वो या एक बंदा जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे हाई प्रेशर डेडलाइंस काफ़ी कम होती हैं, तो उसके अंदर आपकी क्या उनको एक राय है, एक सजेशन है, एक एडवाइस है कि उनको किस तरह अपना वो चीज़ों को लेके चलें? मुझे शुरू में लोग कहते थे कुछ बातें आपको नहीं समझ आती अनलेस कि जब तक आप खुद उस जगह से एक्सपीरियंस करके नहीं आते. तो कहने की हद तक तो शायद मैं बात कह दूंगा, बट आई गेस उस प्रोसेस से हर कोई गुजरता है. स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में यू नीड टू बी थिक स्किन. आपको बड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि आपके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जहाँ पे आप गिव अप कर जाओगे और कहोगे यार नहीं बस मैंने नहीं करना. तो वो चीज़ अगर आपके अंदर है, डिटर्मिनेशन है, और आप ये समझते हो कि हाँ यार मैं डूअर हूँ और मैं ये इसको यहाँ तक पहुँचा दूँगा, और विद द पॉजिटिविटी, बिकॉज वो सारी चीज़ अगेन वो आपके अंदर है. जो मोटिवेशन है ना, आप उस पर भी मुझसे खैर वो बात कर रहे थे, जो सेल्फ मोटिवेशन है ना उससे स्ट्रॉन्ग चीज़ कोई भी नहीं है. बिकॉज वंस वो आपको एक छोटी सी लाइट भी कहीं से पे वो नज़र आती है ना, आप उसको फॉलो करते हो कि हाँ ठीक है यार है कुछ जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ, जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, वो लाइट आपको ऑन रखनी पड़ती है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. वो आते हैं, डाउन टाइम्स आते हैं, चीज़ें होती हैं, हमारे भी मीटर कटे हैं बिजली के, भाई ऐसी चीज़ें हुई हैं. सही. पर ये कि आपको रहना पड़ता है उस जगह पे आके, और आपको फिर ये उधर स्टैंड करना होता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने करना है. वो आपने समझना होता है कि यार ये चीज़ ये प्रोसेस है, इससे आपको गुजरना है. और जो दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, जो फास्ट फेल वाला मामला है, उसमें ये कि आपको अनलेस कि आप वो नहीं हो कि ये जिस आइडिया पे मैं ये काम कर रहा हूँ वो नहीं चल रहा, तो उसको फास्ट फेल कर लें, कोई मसला नहीं है, दूसरी चीज़ पे आ जाएं. बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जर्नी जा किधर रहा है, उस पर आप डिटरमाइंड रहें, करें, बिल्कुल डेफिनेटली करें. लेकिन इसमें अगर वो बंदे का थोड़ा क्रॉस में इसको क्रिटिक करूँ कि अगर जो बंदे बाहर जा सकते हैं फॉर एग्जांपल ना, जो कि आप जा रहे हैं 10 लाख पाकिस्तानी पिछले साल चला गया, कोई ऐसी बात नहीं है, तो जिनकी अपॉर्चुनिटी लगती है वो तो ये सोचेगा ना यार मैं बाहर जाके ही बिज़नेस करूँ, यहाँ पाकिस्तान में ना करूँ. तो उसके लिए आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि उसको अगर वो इन सारी मुश्किलात से वो सर करके एक बिज़नेस सक्सेसफुल अपना बना लेता है तो उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? किस चीज़ का? बाहर सेटअप बनाने का? नहीं, यहाँ बनाने का बनस्बत अगर वो बाहर जाके बनाए, क्योंकि वो बाहर तो मसले नहीं है वाले, जो जा सकता है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो पाकिस्तान में बैठ के बिज़नेस क्यों बनाए? मेरा एक सवाल है, मसलों से भाग क्यों रहे हैं? एक सवाल है मेरा आपसे, मसलों से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जितने कम मसले होंगे उतने सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा. ये तो मैं इसको बाय नहीं कर रहा हूँ. तो क्या वजह है कि अमेरिका के अंदर जो स्टार्टअप्स करते हैं उनकी सक्सेस रेट का क्या मसला है? बना हुआ है. हाँ,
ایکو سسٹم اچھا بنا ہوا ہے. اسی کی بات کر رہا ہوں, ایکو سسٹم وہاں پہ ہے نا. ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ جا کے سکسیزفل بزنس مین پاکستان میں بھی بہت ہے. نہیں وہ ہیں باقی بات ٹھیک ہے. ریشو کی بات کروں نا, ایک بچہ نکلتا ہے یونیورسٹی سے اپنا ایک پروفیشنل کیریئر بناتا ہے, بچہ یا بڑا, میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں, مگر آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. میں جواب آپ کو نہیں دے رہا ہوں, میں جواب شاید اپنے آڈینس کو دے رہا ہوں. ہمارے دماغ میں یہ چیز کیوں ڈالی گئی ہے کہ آپ نے ہیزل فری ہو کے کام کر رہے ہیں. پریشانیاں دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں پہ پریشانیاں نہیں ہیں؟ ڈفرینٹ ہیں, اسکلز ڈفرینٹ ہیں, سب چیزیں ڈفرینٹ ہیں. مگر آپ کا اپنا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے. جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے ماں باپ کا, آپ کے نیٹو لینڈ کا, آپ کی اپنی مٹی کا, آپ کے اپنے ملک کا, تو اس سے آپ ڈس ایسوسیٹ تو نہیں ہو سکتے یہ سوچ کے کہ جی یہاں پہ پرابلم ہے. وہ پرابلم ٹھیک کس نے کرنی ہے؟ آپ نہیں کرنی, ہم نے کرنی ہے, مل کے کرنی ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں بیٹھے 2-3 ہزار لوگ ان کے آرگنائزیشن میں جاب کر رہے ہیں. انہوں نے کیسے کر لیا؟ پرابلمز ہیں یار. مطلب پرابلمس کو اپنے مجھے یہ بات بتائیں, دنیا کے جتنے بھی پیغمبر آئے ان پہ پرابلمس نہیں تھے کیا؟ تو وہ کمفرٹ زون میں آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے پرابلم سے نکالو, میں تو آسان زندگی گزارتا ہوں. کیوں گزارنی ہے آسان زندگی یار؟ ہمیں تو یہ پرابلمس, دیکھو چیلنجز ہیں, ان چیلنجز کے ساتھ آپ کو باہر ہو سکتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ چیلنجز آئیں. باہر ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیج آئے جہاں پہ آپ ریپینٹ فیل کریں کہ یار میرے اندر تو یہ پوٹینشیل تھا, میں تو یہ کر سکتا تھا. آپ آنے والی آگے نسلوں کو کیا دیکھے جا رہے ہو؟ آپ کا تو ایک اسپین ہے, گزرے گا, آگے کیا کر کے جا رہے ہو آپ؟ تو اب آپ نے ابھی اپنا مسئلہ حل کرنا ہے یا آپ نے لانگ ٹرم پہ؟ تو ہم لوگ لانگ ٹرم کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا شارٹ ٹرم اپنا مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار یہ ابھی کر لیتے ہیں. لانگ ٹرم کام ہے. اسی میں جو لاسٹ پوڈ کاسٹ کی آپ نے مجھ سے جو ذکر کیا تھا, تو اسی کی کنٹینیوشن میں یہ میں بات کر رہا ہوں. تو پرابلم آپ کی لائف کا حصہ ہے. آپ زندہ ہیں, آپ کو بیمار, طبیعت خراب ہوتی ہے نا, بخار ہوتا ہے, تو کیا کرتے ہیں آپ؟ دوسری کو باڈی چینج کر لیتے ہیں کہ اچھا میں روبوٹ میں شفٹ ہو جاتا ہوں, میں اپنا کلون بنا لیتا ہوں, میں بیمار نہیں ہوں گا. یار یہ چیزیں تو آپ کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ گاڑی نکالتے ہیں, آپ کا ایکسیڈنٹ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر ایک چیز, پروز اینڈ کونز آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کس لیے فرار ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ مجھے ایک آسان زندگی چاہیے؟ کیوں چاہیے آسان زندگی؟ ہم آسانی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو یہ دیکھو, ہر چیز کے ساتھ آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ مسئلے مسائل شروع ہو گئے. یہ ہوگا, سردی بھی آئے گی, گرمی بھی آئے گی, نزلہ بھی ہوگا, زکام بھی ہوگا, گلا بھی خراب ہوگا, بخار بھی ہوگا, آپ کی شادی ہوگی, آپ کی لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے, آپ کے ماں باپ سے ناراضگیاں ہوں گی. تو کیوں ہٹ رہے ہیں پرابلم سے؟ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہونے دیں, اس کو فیس کریں. صحیح یعنی فیس کریں اور اس میں آپ, ہاں میں ابھی اگین اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. جو فیئر ہمارے دماغ میں ڈالے گئے تھے نا, میں کہتا ہوں سب سے جو ایک بیریئر آپ کی لائف کے اندر ڈیسیجن میکنگ میں جو آتا ہے, وہ آپ کے خوف ہیں, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پتہ نہیں موٹیویشنل اسپیکرز یہ خیر یہ باتیں بولتے ہیں کہ جی وہ فیئر از نتھنگ, بٹ یہ میں پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. آپ انالائز کریں نا, کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی سواٹ انالیسس کرتے ہیں, اپنی پرسنل ذات کی. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ میں نے کی ہیں, میں ہر سال کرتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں میری ویکنیسز کیا ہیں, میرے اسٹرینتھس کیا ہیں, میرے پوٹینشیل کیا ہے. یہ ہر سال اگر آنیسٹی سے اپنا اگر لوگ کرنا شروع کر دیں, اور ڈیٹیل میں, ایسے نہیں کہ بس ٹھیک ہے اوپر سے کر دیا. میں بہت سارے بچوں کے میں سواٹ انالیسز ان کو ہیلپ کرواتا ہوں کہ کریں, بٹ وہ آئی تھنک اپنا 20% بھی اپنی ذات کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے ہوتے. پھر جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ بیٹا یہ ہے, ہاں سر یہ بھی ہے, تو بیٹا لکھا کیوں نہیں؟ تو یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. تو اس لیے نہیں سوچا کہ آپ بیٹھے ہی نہیں ہو, اتنا ڈیپ آپ نے کیا ہی نہیں ہے. تو پرابلمس سے آپ کبھی بھی باہر نہیں جا سکتے, یہ آپ کی لائف کا حصہ ہے یار, یہ رہیں گی. کہتے ہیں نا کہ ایک وزڈم, ایک بڑا کوٹ پڑھا تھا میں نے کہ وزڈم جب کسی بندے کے پاس آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پرابلمس نہیں آئیں گی, آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان پرابلمس کو سالو کرنا آ جاتا ہے, جلدی آ جاتا ہے. جو بندہ 1 مہینے میں سالو کر رہا ہے, آپ اس کو 1 دن میں کر لیں گے. میرا سب سے بڑا فیئر تھا, میں کسی بھی اجنبی سے یا کسی بھی لوگوں سے یا کسی بھی گیدرنگ میں بات نہیں کر پاتا تھا. یہ میرا سب سے بڑا فیئر تھا. صحیح. میری کلاس میں مجھے جواب آ رہا ہوتا تھا تو میں اپنا ہاتھ ریز نہیں کرتا تھا, صرف اس وجہ سے کہ یار مجھے بات کرنی پڑے گی, لوگ میری طرف دیکھیں گے. تو ویری شائے انٹروورٹ ٹائپ کا. تو میں میری یہ بہت ہی ایک ایسا فیئر تھا جس پہ میں شاید کبھی فوکس ہی نہیں کیا, اور نہ میں نے کبھی کسی تھرڈ پرسن سے بات کی, اور نہ مجھے کوئی باہر سے کوئی ایسی سورس ملی کہ یار اپنے فیئرس کو ختم کرو. جب میں نے اپنی پرسنل انالیسس کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ ہاں میرے کچھ فیئر ہیں. اور آپ یقین کریں جس دن میں نے اپنے اس فیئر کو کراس کیا,
میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو میں نے پبلک اسپیکنگ بھی کی ہے, میں ایسی جگہوں پہ بھی گیا ہوں جہاں پہ لوگوں کی آواز بند ہو جاتی ہے. ایک ورلڈ بینک کی کانفرنس تھی, 700 کے قریب جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بیٹھے تھے, اینڈ آئی واز ماڈریٹنگ دا سیشن, اور سارے سینئر لوگ اور یہ وہ. سو میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ میرا صرف ایک اتنا چھوٹا سا فیئر مجھے کہاں سے کہاں لے جائے گا. تو میں شاید اتنا آؤٹ اسپوکن نہ ہوتا, میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر نہ کرتا لوگوں سے, اور شاید میں اپنا یہ پوٹینشیل کبھی ایکسپلور ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. تو ہمارے فیئر اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں جس کو ہم نے کبھی وہ کیا ہی نہیں کہ اچھا یار یہ میں کروں گا تو پتہ نہیں. ہاں میں خود بھی تھیریپی کروا چکا ہوں, بڑا اچھا بلیو کرتا ہوں میڈیٹیشن اور تھیریپی کے اوپر میں نا. تو تھیریپی کے اندر یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کا. ایک تو نا آپ سیلف انالیسس, آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ اپنا سارٹ انالیسس کرتے ہیں کہ میں کہاں ویک کہاں اسٹرانگ ہے نا. کبھی کبھار آپ کو نا ایک میرا پرسپیکٹیو ہے, آپ کو ایک تھوڑا سا اپنے ڈسٹینس آئی چاہیے ہوتی ہے کہ دوسرا بندہ آپ کو چیزوں کو انالائز کر کے بتاتے ہیں آپ کو یار یہ چیز آپ کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے, یہ فائدہ ہے. تو جو خود نہیں کر پا رہے نا سارٹ انالیسس اتنے اچھے نہیں ہے, تو تھیریپی کے اندر جائیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. میں شاید اس سے ڈس ایگری کروں. اچھا ہاں, میں کبھی بھی تھرڈ پرسن, کیونکہ تھرڈ پرسن شاید جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہو اور جتنا آپ جان سکتے ہو سکتا ہے, تو میں شاید آپ کی ذات کو اتنا نہ سمجھ سکوں, اور میرے اپنے انڈیکیٹرز ہوں گے. یہ جتنے بھی انڈیکیٹرز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں سائیکالوجی میں, ایک اور بھی ہے میں یاد نہیں پڑ رہا, کوئی MBTI کر کے کچھ ہے اس طرح, وہ بھی کچھ پرسنالٹی انڈیکیٹرز بناتا ہے. کافی حد تک وہ آپ کو ہیلپ کر لیتا ہے, بٹ میں نہیں سمجھتا انسان ایک اتنی میں سمجھتا ہوں لمٹ لیس ایک ایسی چیز ہے جس کے اتنے ویریشنز ہیں. تو اگین اگر آپ کو اپنے تمام حل چاہیے, یو آر دا اونلی سورس. یو آر دا اونلی سورس. کوئی باہر کا بندہ آپ کو کبھی بھی وہ کر دے گا, شاید وہ آپ کو ٹیمپرری لگے کہ وہ ٹھیک ہے, بٹ میں ذاتی طور پہ اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں. صحیح. چلیں لاسٹ میں کچھ آڈینس کو کہنا چاہیں آپ ڈیسیجن میکنگ کے اوپر, موٹیویشن کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر تھوڑا کوئی ایک آخری سینٹینس. ہاں, آپ نے درمیان میں ایک ذکر کیا تھا کہ پریشر کا جو ایک ٹائم آتا ہے, میرے جیسے لوگ یا ایسے بہت سارے لوگ ہیں وہ پریشر میں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں جب ان کے پاس پریشر ہوتا ہے. ڈیسیجن میکنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے, بیکاز آپ پھر جا کے دوستوں سے یا کچھ لوگوں سے کرتے ہیں بات کہ یار یہ میری یہ سچویشن آ گئی ہے, اب میں نے کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ آپ کی میرڈ لائف ہے, چاہے وہ آپ کا کیریئر سلیکشن ہے, یا کسی نئے نیکسٹ آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں, یا آپ ملک سے باہر جا رہے ہیں, جو بھی ہے. تو آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھ کے بھلے پیپر پہ لکھ لیں اس کے پروز اینڈ کونز اور ساری وہ چیزیں. جب تک آپ لکھیں گے نہیں تو وہ آپ کو اس کا جواب جو ہے نا وہ مائنڈ کے اندر اس کا نکلنا تھوڑا سا وہ مشکل ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ڈیسیجن لیتے ہوئے آپ چیزوں کو خود سے انالائز کریں, بیکاز جو سرکمسٹانسز آپ کو پتہ ہیں, آپ کے فرینڈس کو یا ان لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے. وہ آپ کے اندر جو چل رہا ہے وہ آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے. تو آپ وہ ڈیسیجن جو ہے اسی حساب سے لیتے ہیں. اور زیادہ تر جب آپ کسی بھی پریشر کی وجہ سے کوئی ایسا ڈیسیجن لے لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ چل نہیں پا رہے ہوتے ہیں, یا تو اس کے ساتھ آپ جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں, یا پھر اس کو آپ ہاف ہارٹیڈلی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ چیز زیادہ تر رسپانس یہ نکلتا ہے کہ وہ سکسیزفل نہیں ہوتی ہے. اس کے پیچھے یہی ریزنز ہوتے ہیں. ہم کسی نہ کسی پریشر میں آ کے وہ کبھی ڈیسیجن لے لیتے ہیں, بھلے وہ اپنا ہی ذات کا پریشر کیوں نہ ہو یا کسی بھی سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہو. تو بس لب لباب یہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ جتنا آپ ٹائم اسپینڈ کریں گے, ٹرائی ٹو ایکسپلور یور سیلف. 99% لوگ جو ہیں انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو, میں ابھی اس پروسیس سے گزر رہا ہوں, تو مجھے ایک ڈفرینٹ دنیا نظر آنی شروع ہوئی ہے. بٹ آئی تھنک لوگوں کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو وہ نہیں بیٹھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, وہ اپنے خود سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں یا کیا وہ معاملہ ہوتا ہے, بٹ انسان کو خود سے بیٹھنے کی بڑی ضرورت ہے. بس میرا اس میں وہ آپ نے کہہ رہے ہیں وجہ کیا, وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا ہم آپس میں بہت بیزی رہنا کا ہمیں عادت پڑی. ہم اپنی نیگیٹو تھاٹس کو فیس نہیں کر پاتے ہیں. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, ہم اپنے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں کہ جو 700 جھوٹ ہم نے اپنے آپ سے بولے ہوئے ہوتے ہیں نا, اس کو نہیں ہم فیس کر پا رہے ہوتے. وہ اس کو فیس کرنا ضروری ہے, اور بڑا اس کو فیس کریں گے تو دنیا کو فیس کر لیں. چلیں کنول صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت مزہ آیا. انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی انشاءاللہ بیٹھیں گے. آڈینس یہ ہوتا ہمارا ایپیسوڈ, آپ کو اچھا لگا تو کمنٹ کر کے بتائیں کون سا پارٹ اچھا تھا, اور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر, جو بھی آپ کے آڈینس, آپ کے فیملی گروپس ہیں, آپ کے بزنس کے گروپس ہیں. اور آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.